الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب بیانی، کون سا باب تھا؟ باب بیانی شیء من انواع السحر، سحر کی انواع میں سے کچھ قسموں کا بیان، اس بارے میں ہم نے بات کر لی تھی۔ اب اگلا جو باب ہے وہ ہے کہانت کے بارے میں۔ باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، کوہان بھی ہوتا ہے، کہانہ بھی ہوتا ہے، کاف کا فتحہ اور کسرہ دونوں، کاف کی فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ۔ اب اردو میں نہیں پتا، اردو میں کہانت کہتے ہیں، کہانت کہتے ہیں میرے خیال، اردو کا لفظ ہی نہیں ہے بہرحال، اگر پھر بھی اردو میں ہم بولیں تو ہم کہانت کہہ لیں گے، ہماری مرضی۔ تو باب ما جاء فی یعنی کوہان کے بارے میں یا کہان کے بارے میں۔ کہانہ بھی ہے، یعنی مصدر اس کا کہانہ کاف کی کسرہ کے ساتھ ہے، اور کوہانہ کاف کے ضمہ کے ساتھ، دونوں عربی لغت میں وارد ہیں۔ جی جی اچھا، یہ جو باب ہے کہانت کا باب، اور اس کا اگلا باب کیا دیکھیں؟ شروز، یہ ایل سی ڈی نہیں چل رہی ہے۔ ہاں جی، تو یہ جو باب کہانت کے بارے میں، اگلا باب جو ہے وہ نشرہ کے بارے میں، یعنی جادو کھولنے کے بارے میں اور جادو کے علاج کے بارے میں۔ اسی طرح اس سے اگلا باب جو ہے وہ تطیر کے بارے میں ہے۔ اس سے اگلا جو باب ہے وہ تنجیم کے بارے میں، علم النجوم کے بارے میں۔ اب یہ ان تمام ابواب میں، یعنی کہانت ہو، علم النجوم ہو یعنی تنجیم، یا پھر یہ تطیر ہو، ان سب میں دیکھیں ایک بات مشترک ہے، ایک بات کامن ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہر ایک میں، تطیر میں، کہانت میں اور علم النجوم میں، سب میں غیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، سب میں علم الغیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تطیر میں، تطیر کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا، نہیں میں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ لوگ پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کو نہیں پتا۔ ہاں فال لینا، برا فال لینا پرندوں کے ذریعے، یا نیک فال لینا۔ تو تطیر میں بھی علم غیب کا دعویٰ ہے، کیسے ہے؟ ہاں یعنی علم غیب کا دعویٰ ہے، اور جی ہاں، تطیر میں اور کہانت میں بھی غیب کا دعویٰ ہے، اور جو علم النجوم ہے یا تنجیم ہے، اس میں بھی غیب کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں جو مشترک بات ہے وہ کیا ہے؟ غیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس علم الغیب کے مسئلے کو اور اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے، تاکہ ہماری بنیادیں مضبوط ہو جائیں علم الغیب کے حوالے سے، کہ علم الغیب کے کیا کیا مسائل ہیں، آیا کہ کتنی قسموں کا علم الغیب ہوتا ہے، علم الغیب ہوتا کیا ہے، علم الغیب تک وصول پہنچنا، اس کو حاصل کرنا آیا کہ ممکن ہے نہیں، اگر ممکن ہے تو کس طریقے سے ممکن ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم پڑھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، تاکہ ہمارے اصول مضبوط ہو جائے اور ہمیں ان ابواب کو پھر جلدی سے پڑھ لیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ ہم کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ تو علم الغیب جو ہے، علم الغیب غائب سے ہے نا، غابہ غیبو، جو حواس خمسہ سے غائب ہو۔ علم الغیب وہ علم ہے جو حواس خمسہ سے غائب ہو، اور جس پر کوئی لاجک یا عقل یا تجربے کے ذریعے نہ پہنچا جائے، بلکہ خبر کے ذریعے اس علم تک پہنچنا ممکن ہو۔ تو علم الغیب کیا ہے؟ جو حواس خمسہ سے غائب ہو۔ علم الغیب وہ علم ہے جو حواس خمسہ سے غائب ہو، کہ اس حیثیت سے کہ عقل یا تجربے سے اس کو حاصل نہ کیا جائے، بلکہ خبر کے ذریعے سے ہی وہ ممکن ہو۔ یہ علم الغیب کی تعریف ہے۔ خبر سے مراد بھی آئے گا ہم آگے کون سی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علم الغیب جو ہے وہ دو طرح کا ہے، دو طرح کا علم الغیب ہے، ایک ہے غیب مطلق اور ایک ہے غیب نسبی۔ غیب مطلق اور غیب نسبی، انگلش میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ایبسولوٹ اور ریلیٹو۔ علم الغیب مطلق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیب مطلق وہ ہوتا ہے کہ جو ہر مخلوق سے غائب ہو، کوئی بھی مخلوق اس بارے میں نہیں، اس غیب کے بارے میں علم نہیں رکھتی، اور یہ خصوصاً یہ وہ علم غیب ہوتا ہے جس کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں، اور مفاتیح الغیب یعنی غیب کی چابیاں، اور یہ کتنی ہیں؟ مفاتیح الغیب کتنی ہیں؟ غیب کی چابیاں کتنی ہیں؟ 5 چابیاں ہیں، یہ ہم نے پچھلی دفعہ قرآن کی کلاس میں پڑھا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ کون کون سی ہے؟ علم الغیب، غیب مطلق کیا ہوتا ہے؟ جو
کوئی بھی مخلوق جن سے مخلوق سے غائب ہو، یعنی ایسا علم جو جن سے مخلوق سے، مخلوق کی پوری جن سے غائب ہو، یہ مفاتیح الغیب کہلاتے ہیں، جو کہ 5 ہیں۔ پہلا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم۔ یہ کب آئے گی نبی کو بھی نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبریل کو بھی نہیں پتا تھا، حدیث جبریل ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، یہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو ایک قیامت، دوسرا بتائیں جی، ہاں بارش کب نازل ہوگی، یہ بھی غیب کی دوسری چابی ہے۔ تیسری، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ رحم مادر میں کیا ہے، یہ تیسری۔ چوتھی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل کیا کمائیں گے، کمائیں گے سے مراد عمل بھی ہو سکتا ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز، کھانا پینا نہیں، کل کیا کرے گا انسان، یہ کوئی شخص نہیں جانتا۔ کوئی مشین ایسی انوینٹ ہوئی ہے، کوئی شخص جانتا ہے؟ نبی بھی جانتے تھے؟ نہیں، کوئی نبی کوئی فرشتہ کچھ بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ پانچواں، کہ کس، وہ کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کس جگہ مرے گا، بأی ارض تموت۔ یہ 5 غیب کی چابیاں ہیں، لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اس غیب مطلق کے بارے میں ایک اشکال کیا جاتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ جی ان میں سے، یعنی مفاتیح الغیب، مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ ان مفاتیح الغیب میں سے بعض کو پہچان لینا ممکن ہے، جیسے کہ بارش، محکمہ موسمیات جو ہے وہ اس کے بعد کا فورکاسٹنگ کر لیتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو مخلوق جس معرفت طرف پہنچتی ہے، یہ ظن ہے، علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو یہ ظن ہے، الٹرا ساؤنڈ غلط بھی ہو جاتا ہے، فورکاسٹنگ بھی غلط ہو جاتی ہے، ایک جواب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ واقعی مثال کے طور پر بارش آنے سے 1 گھنٹہ پہلے بڑی سرٹن فورکاسٹ ہوتی ہے، اس کو فورکاسٹ نہیں بھی کہیں گے بلکہ کہیں گے علم ہے کہ اب ہوگی بارش، حالانکہ بارش نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں دوسرا جواب ہمارا یہ ہے کہ اسباب کے ظہور کے بعد، اسباب کے ظاہر ہونے کے بعد کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا، یہ علم الغیب مطلق نہیں ہے۔ اسباب مثال کے طور پر ہمیں تو تبھی پتہ چل سکتا ہے نا کہ رحم مادر میں کیا ہے، کہ جب وہ حملہ ہو، اسباب ظاہر ہو جائیں اور ایک صورت و شکل اختیار کر جائے، تبھی ممکن ہے نا۔ اس کے حمل سے پہلے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ یہ ہے غیب مطلق، جو اسباب سے پہلے ہے، اسباب ظاہر ہونے کے بعد یہ غیب مطلق غیب نسبی میں چلا جاتا ہے۔ اب غیب نسبی کیا ہے؟ غیب نسبی وہ ہے کہ جو بعض مخلوق سے پوشیدہ ہے اور بعض سے نہیں۔ مثال کے طور پر 7 والی کلاس میں کیا ہو رہا ہے، آپ اور میرے لیے غیب ہے، یہ آپ اور میرے لیے غیب ہے، لیکن جو اس کلاس میں ہے ان کے لیے غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ماضی میں کیا ہوا، ماضی والوں کے لیے غیب نہیں، ہمارے لیے یہ غیب ہے، ماضی میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمارے لیے تو غیب ہے لیکن ماضی والوں کے لیے غیب نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے غیب نسبی، کہ بعض مخلوق کو پتا ہے اور بعض کو نہیں پتا۔ لہٰذا وہ جو اشکال کا جواب ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ غیب مطلق کی طرف انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسباب ظاہر ہونے کے بعد وہ غیب مطلق نہیں رہتا بلکہ غیب نسبی ہو جاتا ہے، یعنی جس کو وہ اسباب پتہ چل جائیں اس کو سمجھ میں آ جائے گا، جس سے یہ اسباب مخفی ہوں اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو یہ غیب مطلق نہیں رہا۔ جب بادل بننا شروع ہو گئے یا سمندری ہوائیں جو ہیں وہ اپنا رخ موڑنا شروع ہو گئی، تو تبھی ویدر فورکاسٹنگ والے بھی بتا سکتے ہیں کہ اب بارش ہوگی۔ کیا اگلے سال کی فورکاسٹنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ اگلے سال کے ابھی تک اسباب نہیں ہے۔ تو اگلے سال کب بارش ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ یہ غیب مطلق ہے۔ ہاں، کل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ مخلوق بھی جان سکتی ہے، کیونکہ اسباب ظاہر ہو چکے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ اشکال اور یہ جواب؟ نسبی نون سین با یا نسبت سے ہے کہ اس کی نسبت سے غیب ہے، اس کی نسبت سے نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ افنان ذرا کوئی سوال دیکھو، آئیں، میرے پاس اسکرین نہیں چل رہی۔ 5 قرآن میں جی ہاں، یہ غیب مطلق ہے جی۔ صحیح صحیح جی بھائی، کیا ہوا ہے؟ کوئی سوالات ہیں تو بتا بھائی، ایل سی ڈی نہیں چل رہی ہے، سوال نہیں ہے کوئی؟ بس ٹھیک ہے، چلا آ جائے جی بالکل۔
اچھا جی، اب جو تیسری بحث ہے، ایک تو ہم نے مفہوم غیب پڑھ لیا، مفہوم غیب غیب کی تعریف کیا، دوسرا ہم نے غیب کی اقسام پڑھ لی، تیسری بات جو ہم نے پڑھنی ہے وہ کیا ہے کہ وہ وسائل جس کے ذریعے غیب کو حاصل کیا جائے، وہ وسائل، وہ طریقہ جس کے ذریعے غیب کا ادراک کیا جائے. تو بھائی غیب مطلق کا ادراک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا اسے مخلوق کوئی بھی نہیں جاتا. البتہ غیب نسبی کہ ماضی میں کیا ہوا، یا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں جو کہ غیب نسبی میں آتی ہیں، اس کے لیے طریقے ہیں جو جس کے ذریعے وہ غیب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو پہلا جو طریقہ وہ کیا ہے، وہ طریقہ وحی ہے، اور یہ طریقہ معصوم ہے، اس میں غلط صحیح نہیں بلکہ ہمیشہ صحیح بات ہی ہوتی ہے. تو غیب نسبی کو پا لینے کا طریقہ، ایک طریقہ کیا ہے، وحی، علم وحی کے ذریعے. دوسرے جو وسائل ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ پہلے کو آپ یہ کہہ لیں کہ پہلی قسم کا جو وسیلہ ہے یا طریقہ ہے وہ معصوم ہے، دوسرے طریقہ کا جو وسیلہ ہے وہ غیر معصوم ہے، یعنی صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر انسان کا تجربہ ہے، تجربے کے ذریعے، اسی طرح خواب ہے، اسی طرح غور و فکر ہے، اسی طرح مومن کی فراست ہے. ٹھیک ہے، فراست ہے، یہ کیا ہوتی ہے، یہ آپ سورہ پچھلی کلاس 1 میں آپ سورہ یوسف میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا، وہ آپ لیں. خواب غیر معصوم نہیں ہے، ہاں خواب غیر معصوم ہے. معصوم سے مراد یہ کہ جس میں غلطی کا امکان نہ ہو، غیر معصوم سے مراد جس میں غلطی کا امکان ہو. ہاں، خواب غیر معصوم ہے، اسی طرح فراست بھی غیر معصوم ہے. ٹھیک ہے، فراست المؤمن، یہ وہ نور ہے افنان. یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں، نوٹ جو ہے وہ پین سے اور رجسٹر میں لکھتے ہیں. ہاں تو آئیے اس میں نوٹس نہیں لیا جاتے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ فراست جو ہے وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، جس کے ذریعے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. نور فطرت نہیں، وہ نور ہے، وہ ایک نور ہے بس، جس کے ذریعے بندہ پہچان لیتا ہے. مثال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح الہام بھی ہے، الہام بھی اسی کیٹیگری میں. الہام کے ذریعے بھی غیب نسبی معلوم کیا جا سکتا ہے. الہام بھی نیک لوگوں کو ہوتا ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کے آنے کا الہام ہو گیا. ہاں، یہ بھی معصوم ہے، الہام بھی معصوم ہے. اچھا، تو دوسرا طریقہ غیب نسبی کو پانے کا، وہ طریقہ غیر معصوم ہے، یعنی اس میں غلطی کا امکان بھی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر انسان کا تجربہ ہو، تجربے کے ذریعے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سائنس کے ذریعے معلوم کر لیا جائے کہ چاند میں کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو تجربے میں لائیں، تجربے کے انڈر ہی سائنس بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو تجربہ ہو گیا، دوسرا آپ کا الہام ہو گیا، تیسرا آپ کا فراست ہو گئی، چوتھا آپ کا عقلی غور و فکر ہو گیا. اچھا، اب یہ خواب بھی ہو گئے. ایک ڈسکلیمر ہے اس کیٹیگری میں، اور وہ یہ ہے کہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے. ایسے نہیں کہ آپ کو الہام ہوا اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو الہام ہوا، حالانکہ نہیں ہوا. شیطان آپ کے سامنے آ کے وسوسہ ڈال رہا ہے، آپ اس وسوسے کو الہام کہہ رہے ہیں اور لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. پتہ کیسے چلے گا الہام ہے یا نہیں ہے؟ یہ جب ہوگا تب آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اب اگر آگے کوئی یہ اس طرح کی باتیں کہے کہ جی مجھے خواب آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ ورد سکھا کے گئے ہیں، تو یہ کوئی نہ خواب ہے نہ الہام ہے، کیونکہ شریعت تو مکمل ہو چکی. ان چیزوں کے ذریعے کوئی شریعت ثابت نہیں ہو جاتی. اسی طرح بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کووڈ جب آیا تھا تو خواب آیا تھا ان کو کوئی ورد کا، کوئی ان کے خواب میں کوئی ورد آیا تھا، پتہ ہے. ہاں، تو بھائی یہ شریعت یہ نہیں ہوتا. یہ خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی ہے. تو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ جب حجت نہیں ہے تو بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب پتہ ہے کہ لوگ جاہل قسم کے ہیں، لوگ جہال ہیں، یہاں پہ لوگ کچھ بھی لے لیتے ہیں حدیث اور سنت سمجھ گئے، تو نہ کیا جائے. مطلب کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ پھیلا ہی نہ جائے. جو آپ مجھے بتائیں، ایک طرف آپ کے پاس احادیث کا مجموعہ ہے کہ بیماری میں یہ دعائیں پڑھیں، قرآن کی آیات ہیں، اور ایک طرف آپ کا اپنا خواب ہے. آپ لوگوں میں کیا بتائیں گے؟ حدیث بتائیں گے. اپنے خواب کو اپنے سامنے اپنے پاس رکھیں پلیز. شریعت کی جب بات آئے گی تو آپ حدیث سے بات کریں گے. ہاں، اگر کہیں مثال کے طور پر کسی بارے میں کوئی ایک جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے متعلق جو ہے وہ بادشاہ کو خواب آیا تھا. ٹھیک ہے، تو بادشاہ نے پھر وہ وہاں پہ اس ٹنل کو کھدوایا تھا، یہودیوں نے جو کھودا تھا، تاریخ میں بات ثابت ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں، مطلب شریعت تو ان چیزوں سے الہام سے شریعت اس سے ثابت نہیں ہوتی. اس سے جو ہے وہ کوئی بھی دنیاوی معاملہ اس کی طرف رہنمائی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، خواب کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف کی ابتدا میں بات کی تھی فرسٹ شیئر میں، آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ.
تو پھر خواب کی حیثیت نہیں ہوئی، تو اصل تو حدیث ہی ہوئی. جی 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 ہاں جی ہاں، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے بھی ثابت ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن شیطان آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں. فرق ہے دونوں باتوں میں، کیونکہ ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا. ایک شخص ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا ہے اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں. تو ابن عباس نے کہا ذرا بتاؤ مجھے ان کی صفات بتاؤ. کیوں؟ اگر تو جو بھی آپ کو خواب میں نبی کہہ رہا ہے اگر تو ضرورتاً وہ نبی ہی ہوگا تو پھر ابن عباس کا یہ سوال بنتا نہیں تھا. تو ابن عباس نے کہا کہ تم نے تو نبی کو نہیں دیکھا، ذرا بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے یہ شیطان آیا اور کہہ رہا ہو کہ میں نبی ہوں. تو جس نے نبی کو دیکھا ہے، ہم میں سے کوئی بھی آج کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا حقیقت میں. ٹھیک ہے، حقیقت میں کسی نے بھی نہیں دیکھا. لہٰذا آج کوئی بھی یہ جزمن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے شمائل پڑھے ہیں اور جو نیک سیرت آدمی، متقی پرہیزگار آدمی ہے، اور وہ اگر اس طرح کی بات شہرت کے لیے نہیں بلکہ عام کسی چھوٹے موٹے حلقے میں اگر بتا دی کہ یہ ہوا تھا، تو پھر جو ہے وہ قبول کی جا سکتی ہے بات. لیکن جو ہے وہ ہر ایرا گیرا اڑ کے دعویٰ کر رہا ہے، نہیں ہو سکتا ہے شیطان ہو اور شیطان کہہ رہا ہو کہ میں نبی ہوں. شیطان تو آ سکتا ہے، نبی کے روپ میں نہیں آئے گا. ہاں، نبی کے دعوے کی صورت میں آئے گا، نبی کے روپ میں نہیں، نبی کی صورت میں نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، چلیں جی اس پہ تو یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا جو، تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے بھائی. اس میں نہیں کہ مجھے بیٹھے بیٹھے آپ کو کشف اور الہام ہو رہا ہے اور آپ جو ہے وہ پھر اس الہام کی بنیاد پر لوگوں پر حاکمیت کر رہے ہیں اور لوگوں پر فتوے جھاڑ رہے ہیں. یہ دین نہیں، آپ کو الہام ہو رہا، دین الہام نہیں ہو سکتا، دین خواب میں بھی نہیں آ سکتا. بلکہ ابھی جو آپ کو آ رہا ہے وہ دنیا کی کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ لوگوں کو کثرت سے سچے خواب آنا شروع ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، تم میں سے جو سب سے سچے خواب اس کو آتے ہیں جو سب سے زیادہ سچا انسان ہوتا ہے. تو یہ قرب قیامت ایک طریقے سے یہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی آئیں گی، آتی بھی ہیں لوگوں کو. تو یہ جو ہے اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے، اس کو اپنے حد تک ہی رکھنا چاہیے. اس میں لوگوں میں اگر آپ کو کوئی ایسی فیلنگ بھی آتی ہے تو لوگوں میں عام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ابھی نہیں، الہام معصوم نہیں ہے بھائی، الہام معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ الہام دوسرے طریقے میں نے لکھوا ہے. پہلا طریقہ معصوم ہے جو کہ صرف وحی ہے، دوسرا طریقہ الہام ہے جو معصوم، جو غیر معصوم ہے، دوسرا طریقہ ہے ہی غیر معصوم، اور اس غیر معصوم میں الہام بھی ہے، تجربہ بھی ہے، خواب بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. الہام غیر معصوم کیسے؟ الہام غیر معصوم ایسے ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ الہام ہوا ہے؟ سرٹنٹی کے ساتھ جزمن کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے الہام ہوا ہے. ہاں، یہ پتہ نہیں کر سکتے نا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، اس لحاظ سے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ باطل طریقہ ہے اور ایک طریقے سے وہم پر مبنی ہے، جو کہ جس میں تطیر آ گیا، علم النجوم آ گیا، کہانت آ گئی. ٹھیک ہے، یہ تیسرا طریقہ ہے باطل، علم الغیب، غیب نسبی کو حاصل کرنے کا باطل طریقہ ہے، وہم پر مبنی ہے، جیسے کہ تطیر ہے اور کہانت ہے اور عرافہ ہے، جو ہم نے پچھلے باب میں بھی پڑھا تھا. ایک اور بات جو اس موقع پر کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ علم الغیب کا دعویٰ کرنا کیسا ہے. علم الغیب کا دعویٰ کرنا کیسا ہے؟ آیا کہ کوئی شخص جو علم الغیب کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے یا کافر نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا مجرم ٹھہرتا ہے؟ اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل ہے. اگر تو غیب مطلق کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اگر تو غیب مطلق کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک ہاں عرافہ عین کے ساتھ، عرافہ، ایافہ. ہاں، جو تیسرے باطل سپرسٹیشنز میتھس، یہ سب کہہ لیں آپ باطل وہمی طریقے. اچھا جی، کیا کہاں پہ تھے ہم؟ ہاں، علم الغیب کا اگر دعویٰ کیا جا رہا ہے مطلق، ایسے غیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جو کہ مطلق ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ کفر اکبر، مخرج عن الملہ، اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. اور ہم نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ شرک کیا ہے کہ اللہ کے خصائص میں سے کسی دوسرے مخلوق کو اس خاصے کے ساتھ منسوب کر دینا، چاہے وہ عبادت کے تعلق سے ہو، چاہے وہ ربوبیت کے تعلق سے ہو، چاہے وہ اسماء صفات کے تعلق سے ہو.
علم الغیب مطلق یہ اللہ کا خاصہ ہے. اگر کسی مخلوق کو میں نے یہ دے دیا تو یہ شرک اکبر کہلائے گا اسے. ہاں رہی بات جی اللہ کے خصائص میں اگر کسی مخلوق کو شریک ٹھہرا دیا جائے یا برابر ٹھہرا دیا جائے یا کسی اعتبار سے بھی شریک ٹھہرا دیا جائے تو یہ شرک اکبر کہلاتا ہے, چاہے وہ شراکت داری اشتراک ربوبیت میں ہو, الوہیت میں ہو یا اسماء صفات میں. دوسرا جو اگر کوئی شخص اب غیب کا دعویٰ کرنے والا اگر ایسے غیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جو کہ غیب نسبی ہے, اگر ایسے غیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جو کہ غیب نسبی ہے, تو اگر تو وہ تجربے کی بنیاد پر ہے یا خبر کی بنیاد پر ہے تو پھر تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر غیب نسبی کا دعویٰ بھی ایسی بس بغیر کسی کوئی مستند کے اور بنیاد کے ایسی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کل کیا ہوا تھا, ایسی دعویٰ کیا, تو یہ کیا ہے, یہ بھی شرک اکبر ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے یہ آپ دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں یہ پتا کر سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کل کیا ہوا تھا جنات کی مدد حاصل کر کے, تو پھر ان سے انسان جو ہے وہ کفر اکبر میں مبتلا نہیں ہوتا, بلکہ جن کے ذریعے سے اس نے یہ بات طلب کی ہے جو کہ حرام ہے, جو کہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے. حرام اس مد میں کہ اس نے جنات سے مدد لی ہے, جنات سے مدد نہیں لی جا سکتی حلال کاموں میں بھی صحیح قول کے مطابق. اگرچہ بعض اہل علم نے جیسے کہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جنات سے مدد لی جا سکتی ہے کبھی جائز طریقوں میں, لیکن بہرحال جو جمہور کا موقف ہے اور صحیح قول کے مطابق جو ہے وہ یہی ہے کہ جنات سے مدد نہیں لی جا سکتی. جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے مدد لی, تو یہ مذمت کے سیاق میں قرآن میں آیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جنات سے مدد نہیں لی جائے گی. جی, اور اگر جنات سے مدد لینے میں شرک انوالوڈ ہے تو پھر تو یہ شرک اکبر ہے. ابھی ہم آئیں گے آگے کہ کہانت کیسے کیسے کی جاتی ہے, کیسے کیسے کہانت کی جاتی ہے, جنوں کو انوالو کر کے, جنوں کے بغیر بھی ایسی کہانت ہوتی ہے. جی اس پہ ہم آئیں گے تو انشاءاللہ سوالات آپ کے اس کو جوابات مل جائیں گے. یہاں پہ بتانا مقصد یہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم الغیب کا دعویٰ کرنا کہ کیا حکم ہے. پوائنٹ نمبر 1, اگر تو یہ علم الغیب کا تعلق غیب مطلق سے ہے تو پھر انسان کافر ہو جاتا ہے, کفر اکبر ہے ایسا دعویٰ کرنا. یہ میں بتا چکا ہوں نا پہلے ہی, یہ تو میں ابھی ریپیٹ کر رہا ہوں. ڈکٹیٹ ابھی فی الحال نہیں کرا رہا, آپ لکھ لیں پھر انشاءاللہ گھر پہ جا کے نوٹس اس کو بنا لیجیے گا. دوسرا پوائنٹ, اگر ایسا دعویٰ ہے جس کا تعلق غیب نسبی کے ساتھ ہے تو پھر تفصیل ہے. اگر تو کوئی مستند بنیاد پر وہ غیب نسبی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, ایسی بنیاد جو کہ تجربے کی بنیاد ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی آرکیولوجسٹ ہیں اور وہ زمین کھود کے کچھ ایسے آثار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ 500 سال پہلے ایسی بستی تھی, صحیح کہا نا, ایسی بستی تھی یا یہاں رہتی تھی کہ جس کی فلاں صفات تھی. اب یہ غیب نسبی کا دعویٰ ہے لیکن کسی تجربے کی بنیاد پر, یہ جائز ہے. اگر غیب نسبی کا دعویٰ اس بنیاد پر ہے کہ شیاطین کی یا جنات کی مدد لی جا رہی ہے تو یہ حرام ہے. اگر تو غیب نسبی کا دعویٰ اس بنیاد پر ہے کہ شیاطین اور جنات کی مدد لی جا رہی ہے جس میں شرک بھی ہے تو یہ شرک اکبر ہے. ٹھیک ہے, یہی 3 چیزیں بھی ذکر ہوئی تھی. غیب نسبی کا دعویٰ کرنا حلال بھی ہو سکتا ہے, جائز بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے اور شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے. واضح ہے. تو اگر آپ کے پاس ایگزام میں سوال آ گیا کہ غیب نسبی کا دعویٰ کرنا کیسا ہے, تو اگر آپ نے جواب دے دیا کہ غیب نسبی کا دعویٰ کرنا کفر ہے, 0 مارکس. اگر آپ نے یہ جواب دے دیا غیب کا دعویٰ کرنا حرام ہے, 0 مارکس. اگر آپ نے یہ جواب دے دیا غیب کا دعویٰ کرنا شرک ہے, 0. آپ کو جواب کیسے دینا ہے, اس میں سیدھا ہاں یا نہ کا جواب نہیں ہے بلکہ تفصیل ہے. رک جائیں, تھوڑا صبر کریں. وہ کیا ہے, تفصیل کیا ہے کہ اگر تو غیب مطلق کا دعویٰ ہے تو کفر ہے, کفر اکبر. اگر غیب نسبی کا دعویٰ ہے تو 3 اس میں تفصیل ہے. اگر تو تجربے کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے تو جائز ہے. تفصیل, جی صوت کے ساتھ تفصیل ہے, اس مسئلے میں تفصیل ہے, تفصیل صوت کے ساتھ. اور اگر تو کوئی بھی کہاں پہ تھے ہم, جی ہاں, اگر تو غیب نسبی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر تجربے کی بنیاد ہے تو پھر جائز ہے. اگر جنات کی مدد لی جا رہی ہے تو پھر حرام ہے. اگر جنات کی مدد لے کے ان سے شرک کر کے وہ مدد لی جا رہی ہے تو شرک اکبر ہے. اور اگر ایسے ہی بس دعویٰ کیا جا رہا ہے, ایسے ہی کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے, تو یہ اللہ کے خصائص میں شریک ہونا جو کہ شرک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تفصیل ہو گئی اگر غیب نسبی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی شخص اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ لیں سوال
سوال یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھنا میں تجھے دوستوں میں آپس میں کہتے ہیں کہ یہ لکھ لو میری بات تم کہ کل ایسا ہوگا. ایسے ہوتا ہے نا, ہم ایسے کہتے ہیں نا, تو اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے, اور وہ بنیاد کیا ہوتی ہے کہ میرے تجربے نے یہ مجھے چیز سکھائی ہے کہ جب بھی ایسا ہوا ہے نا تو ایسا ہوا ہے. پھر تو تجربے کی بنیاد پر ایک ضمنی دعویٰ کر رہا ہے, غیب کا دعویٰ نہیں کر رہا وہ, ٹھیک ہے. یا اگر بالفرض اگر وہ کہتا ہے بھائی کل تو جو ہے نا وہ ہماری کل تو جو ہے وہ یہ بات پکی ہے, بس ایسی تفریح میں کہہ رہا ہے, تو یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. مطلب ایسی تفریح میں بھی انسان لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کل تو یہ ہوگا, یا یہ نوٹ کر لو یہ تو ہوگا, ٹھیک ہے. اگر اس کی کوئی تجربے کی بنیاد نہیں, بس ایسی تفریح میں آپ چل رہے ہیں, تو یہ تفریح جو ہے نا اچھی تفریح نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ اچھی تفریح نہیں ہے, اس کو نہ کیا کریں. نہیں کفر میں نہیں جائے گا, لیکن میں نے بس یہ جواب دیا نا کہ یہ اچھی تفریح نہیں ہے, بس میں نے یہ جواب دیا اچھی تفریح نہیں ہے. یہ چوتھا پوائنٹ اللہ کے خصائص میں شرک ہونا, یہ شرک اصغر ہے یا اکبر؟ نہیں اکبر ہے. اگر کوئی یہ جزمن دعویٰ کرتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ 500 سال پہلے کیا ہوا تھا, اور اس کی کوئی بھی اسباب نہیں ہے, نہ جنات کو انوالو کیا ہوا ہے, نہ کوئی تجربہ ہے, نہ کوئی سائنس ہے, نہ کوئی آرکیولوجی ہے, نہ کچھ ہے, بس ایسے ہی اٹھ کے جو ہے وہ جزمن دعویٰ کر رہا ہے لوگوں پر اپنا روب جھاڑنے کے لیے, اور علم الغیب کا دعویٰ کر رہا ہے, تو یہ کفر اکبر ہے, یہ اللہ کے خصائص میں شریک کرنا حرام ہے, یہ حرام ہے. تو شرک ہے, شرک کے ساتھ کیا شرک ہے. اچھا جی, اب کہانت کیا ہوتی ہے؟ ابھی تو ہم نے علم الغیب کے متعلق باتیں پڑھی, اب کہانت کے بارے میں آتے ہیں کہ کہانت یا کہانت, اردو میں نہیں عربی میں, کہانا یا کہانا, یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہانت یہ ہوتی ہے کہ غیب کے بارے میں کوئی خبر دی جائے مخفی طریقے کی بنیاد پر, جس کی تحقیق کرنا یا ثابت کرنا ممکن نہ ہو. غیب کی خبر دی جائے مخفی طرق کو استعمال کر کے, جس کو ثابت کرنا ممکن نہ ہو. غیب کی خبر مخفی طریقے سے دی جائے جس کو ثابت کرنا ممکن نہ ہو. یعنی 3 چیزیں ہیں کہانت میں, 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تبھی کہانت کہلائے گی. پہلی چیز غیب کی خبر دی جا رہی, دوسری چیز مخفی طریقے سے, تیسری چیز اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تجربے سے یا کسی اور چیز سے, وہ مخفی طریقہ ہے, ٹھیک ہے. 3 چیزیں جب پائی جائیں گی تو پھر کہانت کہلائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی غیب کی خبر دیتا ہے لیکن مخفی طریقے سے نہیں, ظاہری طریقے سے, جیسے کہ قرآن یا حدیث بتا کے, ٹھیک ہے, یہ ظاہری طریقہ ہے. اسی طرح تجربے کی بنیاد پر, یہ بھی ظاہری طریقہ ہے, مخفی تو نہیں ہے نا, ظاہری ہے. غیب کی کوئی خبر دے رہا ہے تو یہ کہانت ہوگی؟ نہیں, کہانت نہیں ہوگی. ہر علم غیب کا, ہر غیب کی بات بتانے والا کاہن نہیں ہوتا. ابھی ہم نے تفصیل پڑھی, اسی لیے پڑھی تاکہ یہ ہمارے اصول منضبط ہو جائیں اور آگے ہم ان ابواب کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں. لہٰذا مخفی طریقہ لازمی ہے, اگر طریقہ ظاہری ہو تو پھر کہانت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور تیسری بات کیا تھی کہ اس کو ثابت کرنا بھی ممکن نہ ہو تو کہانت ہو. اگر اس کو ثابت کرنا ممکن ہو تو پھر وہ کہانت. ثابت کرنے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے حدیث کی بنیاد پر کسی غیب کے علم کا دعویٰ کیا, مثال کے طور پر جہنم موجود ہے, یہ غیب کا علم ہے نا, جہنم موجود ہے, یہ غیب کا علم ہے. کوئی آگے پوچھتا کیسے پتا آپ کو, آپ کے حدیث, اب وہ کہیں گے حدیث ثابت کر کے دیکھا, تو آپ حدیث ثابت کر سکتے ہیں نا. ایک تو ذریعہ بھی ظاہری ہے اور ثابت کرنا بھی ممکن ہے. اسی طرح اگر کوئی قدیمی آثار سے کوئی چیز 500 سال پرانی ثابت کرتا ہے تو اس تجربے کو ثابت کرنا ممکن ہے, کوئی مخفی تو نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرتا ہے شیاطین کی مدد سے تو پھر یہ کہانت ہے, کیونکہ شیاطین کی مدد سے اس کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو بولوں کہ یہ جو اسباب تم نے اختیار کیے ہیں اس کو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ تجربے سے, نہیں ہو سکتا. تو تجربے سے جنات ثابت نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, یہ تجربے سے نہیں ہوتے بلکہ جس کے پاس آتے جاتے ہیں انہیں کو پتا ہوتا ہے. اسی لیے اگر تجربے سے ثابت ہوتے نا تو کفار جن پر جن حاوی ہوتا ہے, مسلط ہو جاتا ہے, کفار اس کو ہارمونل امبیلنس نہیں کہتے. کسی پر اگر جن حاوی ہو جائے تو آپ اگر کوئی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو اللہ اس کے رسول اور دین اسلام پر ایمان نہیں رکھتا, وہ پتہ ہے کیا کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, یہ کوئی سائیکوپیتھی یا ہارمونل ڈس بیلنس ہو گیا, یا اس کا کچھ نہ اندر کا سسٹم آؤٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ لاکھ علاج کرتا رہے گا, علاج نہیں ہوگا اس کا جب تک کہ مولوی صاحب آ کے پھونک نہ مار دیں اس کو, ٹھیک ہے. تو تمہاری ڈاکٹری گئی باہر میں, تمہاری گئی ڈاکٹری تیل لینے, یہاں پہ مولوی کام آ گئے. تو جی کیا بتا رہا تھا, ہاں, تو جنات کو تجربے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا, ورنہ آج سائنس جنات کو ثابت کر چکی ہوتی. سائنس جنات کو مانتی ہے, سائنس جادو کو مانتی ہے, نہیں مانتی نا.
وہ ان چیزوں کو مانتی نہیں کیونکہ تجربے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو جو کہانت کا جو تیسرا پلر ہے کہ وہ تجربے سے ثابت کیا جائے یہ ضروری ہے. تعریف سمجھ میں آ گئی کہانت کیا ہوتی ہے؟ اب اس میں کوئی سوال نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو کہانت ہے اور یہ کہانت نہیں ہے کیونکہ تعریف واضح ہے. کیا نہیں آتی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ جو ہے وہ ایپیلیپسی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ یہ کبھی اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے اس کو، مرغی کے دورے پڑے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اب سمٹمز ملتے جلتے ہیں نا، جنات اگر کسی پہ حاوی ہوتا ہے سمٹمز سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر تو یہ نہیں، ڈاکٹر کو نظر تھوڑی آتا ہے وہ جن ہے. اگر وہ اڑنے لگتا ہے آج ایسا کوئی ہے جو اڑ رہا ہو؟ اڑ تو سکتے ہیں لیکن بہرحال ابھی ایسا کوئی ہے نہیں. ایک سیکنڈ، اگر ان تین میں کوئی ایک موجود نہ ہو یا مکمل ان تین پر نہ اترتا تو وہ کہانت نہیں. میں نے یہ بتایا کہ اگر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تبھی کہانت ہوگی. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتانا یہ کہان یعنی پام ریڈنگ یہ کہانت ہے یا نہیں؟ اس میں دیکھیں تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں. بتائیں آپ. ہاں، علم الغیب کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، طریقہ مخفی ہے، سائنس سے ثابت نہیں ہو رہا یا تجربے سے ثابت نہیں ہو رہا. تیسرا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، پھر کہانت ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، ایک اور چیز اور وہ یہ ہے کہ سحر اور کہانت میں کیا فرق ہے؟ سحر اور کہانت میں کیا فرق ہے؟ کہانت کا تعلق خبر کے ساتھ ہے اور سحر کا تعلق اثر کے ساتھ ہے. سحر اثر ڈالتا ہے حقیقتاً، اور کہانت جو ہے آپ دیکھیں سحر اور کہانت میں وسائل ملتے جلتے ہیں. سحر بھی شیاطین اور جنات کی مدد سے ہو رہا ہے، مخفی طریقوں سے ہو رہا ہے، اور جادو بھی مخفی طریقوں سے ہو رہا ہے. وسیلہ طریقہ ایک جیسا ہے، فرق کیا ہے اینڈ رزلٹ کے اعتبار سے؟ کہ کہانت خبر ہے صرف، بس علم الغیب کا دعویٰ ہے، اور سحر کیا ہے؟ اثر ڈالنا ہے. مطلب لازم تینوں موجود ہونے چاہیے. جی ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، تینوں چیزیں لازمی موجود ہونی چاہیے. اگر ایک بھی نہیں ہوگی تو وہ کہانت نہیں ہوگی. آواز نہیں آ رہی مجھے، مائک لیں. میں یہ ایک پوچھی تھی کہ کہانت ایسا بھی، اس کو بھی کہانت کہتے ہیں کہ جو اپنی باتوں میں لوگوں کو الجھا دیں. نہیں، کاہن اور عراف کے درمیان فرق. عراف عین کے ساتھ، عین را الف فا، یہ ابھی عراف کا لفظ جب آگے حدیث میں آئے گا اس لیے میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. کاہن اور عراف میں فرق، اس لیے میں وہاں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، کاہن اور عراف میں فرق کیا ہے؟ مختلف اہل علم نے مختلف اس میں فرق بتایا ہے. بہرحال یہ ان دو کلمات میں سے ہے کہ اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع. کیا معنی؟ یہ ان اصطلاحات میں سے ہے کہ جب یہ ایک ساتھ کسی جملے میں آ جائیں تو ان کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ساتھ یہ جملے میں نہ آئے ٹھیک ہے تو پھر معنی ایک ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع. اذا افترقا یعنی جب یہ الگ الگ آئیں، اجتمع تو پھر یہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں اجتماع. واذا افترقا اور واذا اجتمع جب یہ ایک ہی بات ایک ہی جملے میں آئے دونوں افترقا تو یہ الگ الگ معنی میں ہوتے ہیں. اجتماع یعنی جب یہ دونوں الفاظ ایک جگہ مجتمع ہو جائیں، افترقا تو معنی میں مفترق ہو جائیں، واذا افترقا اور جب یہ الگ الگ آ جائیں تو معنی میں ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے وہ جی ہاں جیسے کہ ایمان اور اسلام کی مثال ہے ویسے ہی ہے. ایمان اور اسلام جو ہے جیسے کہ اگر الگ الگ آ جائیں تو ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ساتھ آ جائے جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے ومل اسلام ومل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جو ہے وہ نماز روزہ حج زکات شہادت اس سے تعبیر کیا، اور ایمان جو ہے وہ ارکان ستہ سے کہا ہے کہ ایمان باللہ و برسولہ و ملائکتہ و کتبہ. ٹھیک ہے، تو اگر ایک جگہ آ جائے جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے تو ان کا معنی الگ الگ ہے، لیکن اگر الگ الگ جگہ ہیں تو پھر ان کا معنی ایک ہی ہے. یہ اسی باب سے. جی تو کہانت اور عراف میں فرق کیا ہے؟ کہانت اور عراف میں فرق یہ ہے کہ کہانت مستقبل کا دعویٰ ہے اور عرافہ جو ہے وہ مطلق عموماً غیب کے علم کا دعویٰ ہے. ہاں تا مربوطہ
کفر اکبر اور شرک اکبر میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں مرتکب اسلام سے خارج ہیں؟ جی ہاں، کفر اکبر اور شرک اکبر دونوں کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ کفر اکبر اور شرک اکبر میں ایک لحاظ سے فرق ہے. کفر، ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے. یعنی کفر کے اندر شرک بھی داخل ہے لیکن شرک کے اندر کفر، ہر شرک کفر ہے، ہر شرک، ہر مشرک کافر ہے، ہر کافر مشرک نہیں ہے. تو ایسا کیا فرق ہے کہ ہر کافر مشرک نہیں ہے یا ہر کفر شرک نہیں ہے؟ شرک میں تو اللہ کے خصائص میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا ہے. کفر میں کیا ہے کہ کفر میں مثال کے طور پر اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کرنا ہے، یہ بھی آتا ہے. کفر جوحد بھی آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننا سرے سے، یہ بھی آتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب یہ شرک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے کلی اعراض کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. تو ان معنوں میں کفر ہے، یہ شرک نہیں ہے. تو ہر شرک کفر ہے اور ہر کفر شرک نہیں ہے. تو کہانت کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، کہانت جو ہے وہ مستقبل کے غیب کا دعویٰ ہے اور عرافہ جو ہے وہ مطلق غیب کا دعویٰ ہے، چاہے وہ ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو. دہریہ یا جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہے، وہ اگر اس ایسپیکٹ میں دیکھا جائے تو وہ شرک ہی ہوگا، اور وہ اس لحاظ سے یعنی شرک اپنے عام معنی میں شرک ہوگا کہ اس نے اپنے خواہشات کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے. ٹھیک ہے، اس معنی میں تو پھر سبھی مشرک ہیں، ہر کافر بھی مشرک ہے، کیونکہ جو بھی تکذیب کر رہا ہے یا اعراض کر رہا ہے وہ بھی اس معنی میں مشرک ہے. لیکن جو اصطلاحی معنی ہے شرک کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے خصائص میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک کے احکامات الگ ہیں، اہل الکتاب کے احکامات الگ ہیں. ٹھیک ہے، اور جو مجوسی ہیں ان کے احکامات الگ ہیں. تو کافر کی اقسام ہے نا. تو مشرک مکہ جو ہیں وہ کس معنی میں مشرک تھے؟ کہ اللہ کے خصائص میں شرک کرنے والے. اور جو دیگر جو دوسرے کافر تھے وہ مکذبین کے معنی میں تھے یا راز کرنے والے کے معنی میں تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں کہ کہانت کے مصادر کیا ہیں. کہانت کے مصادر مطلب کہانت کیسے صادر ہوتی ہے، یعنی وہ ذریعہ کیا ہے جس کے ذریعے کہانت کی جاتی ہے. وہ کون کون سے ذرائع ہیں، وہ کون کون سے وسیلے ہیں جس کے ذریعے کہانت کی جاتی ہے. تو پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون ہے، جنات. جنات کے ذریعے مستقبل کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے. کیسے؟ حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ شیاطین جو ہے وہ ایک کے اوپر ایک جو ہے وہ آسمان دنیا تک ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کوئی بھی ایک جو فرشتے آپس میں ڈیوٹیز وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں یا بانٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک آدھ بات سن لیتے ہیں. عموماً تو شہاب ثاقب ان کو لگ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بچ کے نکل جاتا ہے تو وہ 100 جھوٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک سچ جو ہے وہ ملا دیتا ہے. تو یہ تو کل کی خبر، مستقبل کے بارے میں شیاطین اس طرح سے خبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ماضی یعنی غیب نسبی ہے، ماضی ہے، تو آسان ہے. یعنی اگر فلاں جن جو ہے وہ فلاں بندے کے ساتھ فلاں مقام پر ہوگا، مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کل کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو میں چونکہ میری جنات کی ایک ٹیم ہے، ٹھیک ہے، میری جنات کی ٹیم ہے، میں ان کی عبادت کرتا ہوں یا ان کو شریک ٹھہراتا ہوں یا ان کے نام پہ قربانیاں دیتا ہوں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، میری خدمت کرتے ہیں، میں ان کو بڑا مانتا ہوں، میری خدمت کرتے ہیں. تو میری ایک کسی شخص کی ایک جنات کی ایک ٹیم ہے، اور وہ بندہ جو ہے اگر کوئی بھی شخص آتا ہے اس کے پاس کہ بتاؤ جی میرے ساتھ کل کیا ہوا تھا، تو جنات کی ٹیم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی جن اگر فلاں بندے کے ساتھ کل کو وہاں ہوگا تو وہ جن آ کے بتا دے گا اس بندے کو کہ یہ بندہ کل کیا کر رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ عرافہ بھی ہوا، کہانت بھی ہوئی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب الگ الگ معنی میں آئے تو ابھی ہم کہانت اور عرافہ سب کو ایک ہی معنی میں لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم فرق نہیں کریں گے. یہ تو جب ایک ساتھ آ جائے تبھی ہم فرق کرتے ہیں نا. تو ایک تو یہ ہے کہ جنات کے ذریعے، اب جنات کے ذریعے جو ہے وہ ہو سکتا ہے شرک اس میں انوالو ہو سکتا ہے شرک انوالو نہیں ہو، بلکہ کوئی بھی حرام کام انوالو ہو یا کوئی حرام کام انوالو بھی نہ ہو. شرک انوالو ہو تو یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے. اور اگر شرک انوالو نہیں ہے تو پھر یہ حرام ہے. اس پہ بات ہو چکی. تو پہلا مصدر کیا ہے کہانت کا؟ وہ جنات ہے. دوسرا جو مصدر ہے وہ علم النجوم ہے، تنجیم جس کو کہتے ہیں. علم النجوم کے ذریعے کہانت کی جائے. جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ستاروں کی مراحل یا مواقع یا منازل کو دیکھ کر کوئی بھی مستقبل کے بارے میں دعویٰ کیا جائے. تو یہ علم النجوم کے ذریعے سے کہانت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کہانت کے تینوں جو ارکان ہے وہ اس پہ لاگو ہو رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ طریقہ یہ ہے، اور یہ بھی کفر اکبر ہے. پہلا والا شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے. دوسرا والا تو علم النجوم انوالو ہے تو اس میں کفر اکبر ہی ہے.
یہ کون سا ٹائم ہے؟ ہاں پھر اس کے بعد جو ہے تیسرا طریقہ طرق وہمیہ کہلاتے ہیں فضول سے، جس میں ریاضیات بھی انوالو ہوتی ہیں، جس میں لکیریں کھینچنا اور اس طرح کے نمبرز کو الٹ پلٹ کرنا، اس طرح کے باطل فضول کے طریقے جو صرف وہمیات اور تخمینات ہوتی ہیں، اندازے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو جس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہوتی. تو یہ 3 مصادر ہیں اس کے. تیسرے میں لکھ لیں طرق وہمیہ، باطل وہمی طرق جو ہیں، وہمیات لکھ لیں. جی تخمینات یعنی یہی اٹکل پچھو باتیں کہتے ہیں، کیا رینڈم اسپیکولیشن جس کو کہتے ہیں. ہاں رینڈم اسپیکولیشن یا اٹکل پچو اٹکل پچو. ہاں چلے جی بس یہاں پہ ہم رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ باب کو ہم یہ مسائل ہم نے پڑھ لیے، اب زیادہ تفصیل باب میں نہیں ہوگی. ہاں جو حدیث یا قرآن میں جو معنی سمجھایا جائے گا الفاظ کا وہ سمجھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو آگے پڑھ کے نکلیں گے. ہاں سوال کر لیں. سوال ایک سیکنڈ پہلے ہم آن لائن کے سوالات دیکھ لیں. سحر اور کہانت میں فرق بتائیں. سحر کا تعلق جو ہے وہ تاثیر کے ساتھ ہے، سحر جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے، اور کہانت کا تعلق خبروں کے ساتھ ہے، یعنی خبر دیتا ہے. کاہن غیب مطلق میں آئے گا یا غیب نسبی میں؟ دونوں میں. میں نے آپ بتایا نا کہ اگر ان شیاطین کی خدمت لی جا رہی ہے جو ماضی کی خبروں کے بارے میں لوگوں کو، کاہنوں کو آگاہ کرتے ہیں، تو یہ بھی کہانت ہے. اور جو آسمان پر چڑھ کے جو ہے وہ شہاب ثاقب سے بچ کے نکلنے والے، یہ بھی کہانت ہے. اسائنمنٹ میں کس چیپٹر تک آئے گا؟ اسائنمنٹ میں کس چیپٹر تک آئے گا؟ اسائنمنٹ میں آج تک جو بھی ہے وہ آئے گا. بھائی اسائنمنٹ میں جب آئے گا تو دیکھ لینا کہ اسائنمنٹ میں کیا کیا آ رہا ہے. کوئی امتحان تو ہے نہیں، امتحان تو ہے نہیں، آپ نے کتاب کھول کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو امتحان میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک آئے گا. اسائنمنٹ میں پوچھنے کا مقصد نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں تک آئے گا. اسائنمنٹ میں تو جب پیپر آ جائے گا تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک آ رہا ہے، آپ کتاب کھول کے سالو بھی کر لیں. بالکل جو ہے وہ آسان سوالات ہیں، جیسے کہ میں عموماً دیا کرتا ہوں. آسان سے سوالات نہیں، ویسے عموماً ایم سی کیو سے آسانی ایم سی کیو نہیں ہے. جی اچھا آپ ایز اے ٹیسٹ سالو کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ آج کا باب نکال کے سحر کے باب تک جو ہے وہ لے لیں. ویسے آپ کیا سبھی یہاں پہ جو ہے نا ٹیسٹ میں ہی سالو کرتے ہیں. ٹیسٹ میں اس ٹیسٹ کی صورت میں اس لیے سالو کرتے ہیں کیونکہ ان کو کتاب اٹھانے کی سستی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سست ہیں ہمارے طلباء کہ جو کتاب نہیں اٹھاتے اور پھر غلط ہو جاتا ہے. جی استاد جی آپ نے کیا کر دیا، یہ تو آپ نے غلط کر دیا. اور بھائی کتاب اٹھا کے دیکھو، اسائنمنٹ تھا، امتحان نہیں تھا. کتاب اٹھانے کی توفیق نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو، کتاب اٹھائیں اور سالو کریں. اس سے زیادہ اور کیا آپ کو دیا جا سکتا ہے. جی ایسے کر لیں. ایک بار غیب کی تعریف دہرا دیں. یہ آپ ریکارڈنگ کے شروع میں آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں. آپ کا سوال مائک کے بغیر سوال نہیں ہوگا آئندہ سے، جب تک مجھے یاد رہا. شیخ عراف کی جو ہے نا ڈیفینیشن وہ کلیئر نہیں ہاں ہوئی، سمجھ تو آئی عراف کی جو ہے ڈیفینیشن. ہاں کلیئر نہیں ہوئی. یہ ایک سوال ہے، یعنی اس سوال سے بچنے کے لیے دہرا دیں. اس سوال سے بچنے کے لیے کلیئر نہیں ہوئی، یہ ایک طریقہ ہے کہ استاد سے سوال کا جواب لیا جا سکے. کیا کلیئر نہیں ہوئی بتائیں، ہم بھی استاد ہیں جی. کیا کلیئر نہیں، شیخ کلیئرٹی کہاں نہیں ہے؟ عرافہ یہی ہے کہ مطلب غیب کا دعویٰ مستقبل کا اور ماضی کا اور حال کا جو بالکل 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 یہی ہے بس. بالکل. اس کو یعنی کہ شارٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں. جی عموماً غیب کا دعویٰ جو ہے وہ عرافہ. جی مائک. سوال یہ ہے کہ شیخ جیسے کہ جنات سے مدد لینا اور وہ اس طریقے سے کہ جو ان کے ساتھ یعنی کہ شرک کروا کے اور اس طریقے سے، لیکن شیخ ایک دوسری طریقے سے بھی تو مدد لی جا سکتی ہے. مطلب کہ کوئی جن دوست ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہم اپنے دوستوں سے کرتے ہیں کہ بھائی میری طاقت نہیں ہے کہ میں کر سکوں، اور یعنی کہ انسان اگر دوست ہو کہ بھائی میں یہ نہیں کر سکتا تم کر دو، تو اس طریقے جن بھی کوئی دوست ہو سکتا ہے. جائز نہیں ہے یہ، قرآن اور حدیث کے روح سے جنات سے مدد لینا جائز یعنی کہ اس نہیں. طریقے سے بھی نہیں کہ بھائی یہ میرا کام اس بالکل طریقے سے کر کے دے دو. بالکل. صحیح. بس یہ کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن راج قول اللہ تعالیٰ عالم یہی ہے کہ ان سے جو ہے وہ طلب نہ کی جائے. باقی آپ حماد ہیں یا اماد ہیں؟ اماد بھائی ان کو ذرا نظر میں رکھیے گا، ان کے دوست کیسے ہیں. شیخ کل یہاں گلاس گر گیا تھا، شیخ عبید کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اچانک شیخ عبید نے کہا تھا کہ کیسے گر گیا، یہاں ہے تو کوئی. میرے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ گلاس گرا نہیں تھا، یہ گر گیا تھا بیٹھے بیٹھے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ یوں گر گیا. کل بھی یہی گرا. یہ کیا کیسے ہوا ہے؟ شیخ آپ کے کوئی شاگرد ہیں، کوئی ہاں شاگرد ہیں آپ کے جو نظر میں؟ شاگرد ہیں تو یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ گلاس گرا رہے ہیں. شریف قسم کی شاگرد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انسان ہے، پہلے آپ یہ بتائیں. جی بات کر رہے ہیں کچھ اس سے شکوک پیدا ہو رہے ہیں. میں اس وقت کینیڈا سے بات کر رہی ہوں آپ سے. آپ کی کلاس پچھلے سال سے ہوں.
सो मेरा सवाल ये था कि अगर आप जैसे लोगों को परेशानियां होती हैं और उनके साथ कुछ ऐसे मामला पेश आ रहे होते हैं जो कि आप अकल से उसके बारे में लॉजिकली, जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे क्लास वाला मामला, तो उस तरह घरों में हालात पेश आते हैं लोगों की जिंदगियों में, तो फिर वो तलाश करते हैं उसका जवाब, फिर वो ऐसे लोगों में चले जाते हैं जो कि जन्नात से जैसे उनका ताल्लुक होता है, और फिर वो उनको बता भी देते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो ये सब फिर ऐसे लोगों के पास जाना और उनका बिलीव करना, तो ये सब फिर वो बंदा क्या फिर इस्लाम से खारिज हो जाता है? देखिए, एक बात ये समझ लें कि अगर ऐसी चीजें होती रहती है ना तो कोई मसला नहीं है। जैसे कि इंसान घूम रहा है, इस तरह जिन्नात भी घूमते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको दिख नहीं रहे हैं, अगर कहीं एक आध दरवाजा खटखटा दिया या कुछ ऐसा कोई उमूमन जो इस तरह के तंग कर रहे होते हैं वो जिन्नात के बच्चे घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मिसाल के तौर पर आपकी छत से आवाजें आ रही हैं, या इस तरह जो है वो जिन्नात के बच्चे शरीफ किस्म के नॉटी बॉयज होते हैं, वो जो है वो तंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ लें कि वो हमारी तरह मखलूक है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन और डरने की, खौफ ज़्यादा होने की बात नहीं है। तो जब ये हो जाएगा, ये तस्वर बैठ जाएगा हमारी तरह मखलूक है, और ये जिस तरह के हम हैं उस तरह के वो भी हैं, ठीक है। वो भी मुकल्लफ है अल्लाह की इबादत, उन्हें भी अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। तो अगर कहीं ना कहीं असर दिखाते हैं तो कोई मसला नहीं है, इसमें डरने वाली बात नहीं। ठीक है, अगला आपका प्लेट आ रहा है। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही। एक सवाल का जवाब। आपके टीचर जो हैं वो वेट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल चीज़ों से जितना बचे उतना अच्छा है। चलें जी, खोलें। आज हम कुरान के और हदीस कुदसी में क्या फ़र्क है वो पढ़ेंगे। लिखें जी, अपनी किताबें निकालें, पेपर पेन निकालें। हाँ, चलें। कुरान और हदीस कुदसी में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है भाई? एक मिनट, एक मिनट, हाथ उठा के जी। अफनान भाई, माइक दो भाई, आज अफनान भाई जवाब दे रहे हैं। जी जी, कुरान और हदीस कुदसी में फ़र्क करें। कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है हाँ, और उसमें अल्फाज भी अल्लाह ताला के हैं, ठीक है। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसमें अल्फाज भी अल्लाह के हैं। और हदीस जो है अल्फाज जो है वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, लेकिन जो है उनको बयान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि बात जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो उलट कर गए साहब। हाँ, वो जहन में था कुछ, माना था जहन में, नजर अल्फाज गलत बयान हो गए। मानन कॉन्सेप्ट सही है इनके दिमाग में, लफ्जन उधर नहीं। उसूल हदीस में पढ़ा है आप लोगों ने, मुझे खबर हो गई है। कुरान का तो उन्होंने वही बोला सही जो है, और हदीस में ये होता है कि मायने जो होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, अल्फाज जो होते हैं अल्लाह की तरफ से। कुरान लफ्जन व मानन अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हदीस कुदसी मानन अल्लाह की तरफ से है, लफ्जन अल्लाह के रसूल की तरफ से। ठीक। तिलावत वाला भी फर्क है। क्या फर्क है जी? कुरान वही मतलू है, कुरान की तिलावत की जाती है, हदीस कुदसी की तिलावत नहीं की जाती। यानी हदीस कुदसी कुरान को बगैर माने के पढ़ा जाए, तिलावत की जाए तो उस पर अजर है, लेकिन हदीस कुदसी में ऐसा मामला नहीं है। कुरान जिब्रील अमीन के जरिए आया है। हाँ, ये बहरहाल एक ये देखना पड़ेगा ये मसला। इसी तरह कुरान एक मौजज़ा है और इसको अल्लाह ने चैलेंज किया कि लाओ ऐसी कोई चीज़ लेके आओ, जबकि हदीस या हदीस कुदसी में ऐसा मामला नहीं है, उसके लिए कोई चैलेंज नहीं दिया गया। ये तो आप लोग को आता है। आए जी, कुरान के नुज़ूल के बारे में पढ़ते हैं। नुज़ूल का माना क्या है? नाजिल होना। नाजिल होने का माना क्या है? उतरना। सही। चले, कुरान के नुज़ूल के कितने मराहिल हैं? 3 मराहिल। नंबर 1, पहला नुज़ूल लोहे महफूज पे हुआ। बल हुआ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बल हुआ कुरानुन मजीदुन फी लौहिम महफूज़, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज में है। चाहिए, पहला नुज़ूल कुरान का लोहे महफूज में हुआ। दूसरा, वही जो आपने बताया कि लोहे महफूज से आसमान दुनिया यानी बैतुल इज़्ज़ा या बैतुल मामूर पे हुआ। ये जो कहते हैं कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात मेराज पर मिली, है ठीक है? अल्लाह आलम, मेरे इल्म में नहीं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, ये लोहे महफूज से बैतुल मामूर या बैतुल इज़्ज़ा पे हुआ, यानी आसमान दुनिया पे हुआ। पूरा का पूरा यक बारगी एक दफ़ा ये कुरान आसमान दुनिया पे नाजिल हो गया। और फिर तीसरा मरहला क्या था?
بیت العزت سے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ حسب ضرورت نازل ہوا. بیت العزت جیسے اردو میں عزت لکھتے ہیں ویسے لکھتے ہیں. جی بیت المعمور. بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. جی بالکل, یہ ہمارے کعبہ کے بالکل اوپر ہے. جی اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا یہ کہاں ہے. جی تیسرا ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا. ہاں اس کی دلیل یہ ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ہم نے آہستہ آہستہ اس قرآن کو اتارا, آہستہ آہستہ اتارنا. بیت العزہ عزت اور معمور ایک ہی ہے, چند علماء کے نزدیک ایک ہی ہے, کچھ علماء کے نزدیک اس میں فرق ہے. اب وہ کیا فرق ہے کیوں فرق ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا. تو جب نہیں پتا تو نہیں پتا نا, میں کیوں تکے ماروں. چلے آگے. ہاں نہیں پتا بھائی نہیں پتا. ہاں اللہ عالم, اللہ جانتا ہے. لا ادری میں نہیں جانتا. جی تینوں ہو گئے, یہ دلیل بھی آ گئی. قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ یہ تیسرے مرحلے میں تقریباً 23 سال میں. دوسری دلیل وانزلنا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہاں بنی اسرائیل آیت نمبر 106. تیسری والی جو ہے نا وقرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. جی 106. ہاں پہلی جو میں نے بتائی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, یہ ہے سورۃ دخان آیت نمبر 3. اور اسی کی ایک اور دلیل ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ آپ سب کو پتہ ہے سورۃ قدر میں. ایک اور دلیل ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ آپ سب کو پتہ ہے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 158 158. جی یہ دوسرے کے بارے میں دلائل ہے. تیسرے کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106. پہلی والی دخان آیت نمبر 3. جی 3. اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں انزال تنزیل اور نزلہ میں کیا فرق ہے, بتا چکا ہوں. زاہد بھائی بتا چکا ہوں. جی بتا چکا ہوں کیا فرق ہے. ہاں انزال نازل کیا اور نزلہ نہیں کیا. جی مجھے یقین تھا کہ جس یقین کے ساتھ ہاں بولا ہے, مجھے یقین تھا کہ اس کا معنی نہیں آتا ہوگا. اسی طرح ہی ہے, ٹینشن نہیں ہے, اسی طرح ہی ہے. ہاں کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ جائے گا. نزلہ, نزلہ کا معنی ہے آہستہ آہستہ نازل ہوا, یعنی سٹیجز میں. اور انزلہ ایک دفعہ نازل کیا, یعنی انزال ایک دفعہ نازل کرنا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ سب نکلا ہے انزال سے. جو ابھی بتائیں ان تینوں کا باب ایک ہے, اور نزلہ کا باب الگ ہے, یہ ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا. ٹھیک, نزلہ تو خود اترنا, تو قرآن خود تو نہیں اترا, جبریل لے کے آیا نا, یہ فرق ہے. نزل بہ الروح الامین, نزلہ خود نازل ہونا, قرآن کو لے کے جبریل امین نازل ہوئے. ٹھیک, انزلہ ایک دفعہ آسمان دنیا پر نازل کیا. انزلنا, انزلہ اسی سے ہے, انزلہ سے, انزال سے. ٹھیک, اور تیسرا تنزیل نزلہ, یہ ہے آہستہ آہستہ 23 سالوں میں قرآن کو نازل کیا گیا. اب یہ آہستہ آہستہ قرآن کیوں نازل کیا گیا, ایک دفعہ ہی کیوں نہیں نازل کیا گیا, یہ نماز کے بعد دیکھتے ہیں, ورنہ نیکسٹ کلاس میں. حالت جو ہے آج, ابھی ٹاک بھی ہے. ہاں نہیں یہ احمد الناس کی ہے, آپ لوگ کلاس میں بیٹھے, آنا ہو آ جائے کلاس چھوڑ کے اپنے شیخ سے اجازت لے کے. سبحانک اللہم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. 366 عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ، کبیرہ در کبیرہ، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں. قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ. اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ شرک. سب سے زیادہ نفرت کس سے ہونی چاہیے؟ شرک. سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ توحید سے. یہ واحد وہ مسئلہ ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت میں داخلہ مشروط ہے توحید کے ساتھ. اور جتنی توحید کے اندر آپ کے اندر غیرت ہوگی، جتنی شرک سے نفرت ہوگی، اتنا آپ اللہ کو عزیز ہوں گے. مسند احمد کی حدیث ہے نا، وہ 99 رجسٹر گناہوں کے تھے، صرف ایک پرچی تھی جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. اب اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. کیوں؟ غیرت توحید کی وجہ سے. مسند احمد کی حدیث ہے. سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے اس وقت، سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے. جی بر صغیر میں بالخصوص پاک اور ہند میں، بنگلہ دیش میں اس میں شامل ہو گیا. سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ شرک کا ہے. خبردار تنبیہ، یہ دوسرا المیہ ہے نا. جہالت اور نادانی کا عالم یہ ہے، جو توحید ہے اس کو توحید نہیں سمجھتے، جو شرک ہے اسے شرک نہیں سمجھتے، جو سنت ہے اس کو سنت نہیں سمجھتے، جو بدعت ہے اسے بدعت نہیں سمجھتے. عدم علم ہے، عدم معرفت ہے. ایک تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ اپنی ذات اور صفات میں کسی کی شراکت کو قبول نہیں کرتا، اس لیے سورہ اخلاص کی سب سے بڑی فضیلت ہے ثلث القرآن قرار دیا، کیونکہ یہ ہے ہی اللہ کا تعارف. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی ہم شریک ہی نہیں ہے. ہم رات کو سورہ کافرون پڑھ کے سوتے ہیں، شرک سے بیزاری. صبح اٹھتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ دوبارہ صبح کے اذکار میں، فجر کی سنت میں سورہ اخلاص موجود ہے. انتہا بھی شرک سے بیداری اور توحید کے ساتھ، تو ابتدا بھی دن کی توحید کے ساتھ اور شرک بیداری کے ساتھ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وعقوق الوالدین، دوسرا بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی ہے. ایک حدیث میں حقوق الامہات ہے، ماؤں کی نافرمانی. تو والدین میں زیادہ جو نرم مزاج ہے ماں ہوتی ہے، اور ماں کی شفقت کا کچھ زیادہ ہی اولاد ناجائز فائدہ اٹھا لیتی ہے. اس لیے تاکید آپ نے فرمائی ہے ماں کی نافرمانی نہ کرنا. حقوق جی آئین سے ہی ہے، وہ تو حقوق کا مطلب ذمہ داریاں، یہ نافرمانی کے معنی میں حقوق. جیسے اردو میں ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، فلاں نے اپنے بیٹے کو وراثت سے عاق کر دیا. عاق اخبار میں اشتہار آتا ہے، عاق کر دیا یعنی اپنی اولاد سے ہی خارج کر دیا اس کو. کیوں؟ کس وجہ سے وراثت سے کیوں محروم کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ نافرمان ہے، اور خود اللہ کا نافرمان ہے، اس کی زمین پر بھی رہتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال بھی کر رہا ہے. اللہ نے تو نہیں اس کو، یعنی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے آپ کسی کو وراثت سے محروم کر دیں. وہ صرف 3 صورتیں ہیں جس کی وجہ سے خود بخود محروم ہو جاتا ہے. وہ 3 کون سی ہیں؟ قاتل، کافر، غلام. باپ بیٹا میں سے اگر کوئی ایک کافر ہے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے. غلام ہے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے. اور اسی طرح قاتل ہے تو وارث نہیں ہے. کسی کا قاتل نہیں. اگر بیٹے نے باپ کو مارا ہے، باپ نے بیٹے کو مارا ہے، تو وراثت ختم ہو گئی. مطلب اگر بیٹا غلام ہے تو بیٹا باپ کا وارث نہیں، باپ بیٹے کا وارث نہیں ہے. کسی کا بھی غلام ہے، مثلا کسی کا بچہ کسی کا غلام ہے، جنگ میں پکڑا تھا، وہ وہاں چلا گیا، اب اس کی ملکیت میں وراثت نہیں قائم ہو سکتی. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ غلام کے پاس جتنا بھی ہوگا وہ اس کے مالک کا ہے. اگر وراثت اس کے پاس آ گئی تو مالک کے پاس چلی جائے گی، فائدہ. اور اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کس کے باپ کے پاس جائے گا؟ بالکل. کافر، قاتل، غلام.
قرآن کے اندر اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے نا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے توحید ربوبیت کے ساتھ کہ تمہاری پرورش کرنا، تمہاری ضروریات کو پورا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہے تو بندگی کرو نا اس کی. تو ربوبیت کی ادنا شکل والدین میں بھی ہے. ربوبیت کی ایک ادنا شکل والدین میں موجود ہے. والدہ نے جنم دیا، دودھ پلایا، باپ پسینے کے ساتھ اپنی محنت اور تگدو کے ساتھ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو اب والدین اس تربیت کی وجہ سے حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ سلوک کیا جائے. بلکہ قرآن میں تو اللہ نے سورہ احقاف میں تو یہ ذکر کر دیا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے تکلیف کے ساتھ، اسے جنم دیا ہے تکلیف کے ساتھ. اس لیے ہم نے وصیت کی ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. سب سے زیادہ المیہ کیا ہے ہمارے ہاں؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ایک شرک اور دوسرا والدین کے ساتھ بدسلوکی. قیامت کی نشانیاں ہیں. قیامت کی نشانیاں یہ تھی کہ ان میں سے والدین کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک ہوگا. ہر گھر میں ایسا. شریعت نے تو یہ کہہ دیا کہ اف تک نہیں کہنا. اف کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ادنا سا لفظ ہے. ادنا سا لفظ ہے یعنی ایک ہلکی سی کیفیت ہے جس میں ناگواری آپ کے چہرے پر آتی ہے. صرف کسی بات کو اچھا نہیں جانا آپ نے، ناگواری آ گئی. یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی والدین کی بے ادبی ہے. کافر بھی والدین ہو نا، کافر بھی بدسلوکی نہیں کر سکتے آپ، بدسلوکی نہیں کر سکتے. اگر وہ مسلمان ہیں، اہل توحید ہیں، تو پھر تو گنجائش کہاں سے رہتی ہے. لیکن ہم مسلمان اور اہل التوحید اہل حق کے گرانوں میں بھی والدین مظلوم ہیں. بیٹھا ہوا باہر کے ملک میں عیاشی کر رہا ہے، ماں باپ دونوں بوڑھے کمزور اکیلے رہ رہے ہیں، ماسیوں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے. جب مر جائیں سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں، 3 دن کے بعد ہم آئیں گے لاش دیکھنے کے لیے، اور قبر پکی کر کے 2-4 درخت لگا کر ماربل بہترین لگا کر آپ نے حق ادا کر دیا ہے بیٹا ہونے کا، ساتھ ہی دفن کر دینا چاہیے. یہ حق رکھتا ہے. اسلاف ہمارے ایسے تھے والدین کے تعلق سے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ باپ کھڑا ہوا اور بیٹا بیٹھا ہو. اور اپنے والد کے احترام میں کبھی بسا اوقات جو ہے وہ گھر کی چھت پر نہیں چڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین نیچے ہیں تو بے ادبی لازم آ جائے. اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں. اور ہم ہمارے کردار سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے رہن سہن سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سے اسٹائلش ہیں، اور باپ جو ہمارے والدین پرانے دور کے لہذا ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کو تو رہنا چاہیے نا. کوئی ایک دیکھ رہا ہے، ایک ماں باپ کا خیال رکھ رہا ہے، دوسرا اس کے مالی اعتبار سے اس کے حالات کو درست کر رہا ہے، تو اچھی بات ہے نا. یہ تقسیم تو اچھی بات ہے. سعودی عرب کے اندر ایک عدالت کے اندر عجیب کیس آیا، شاید میں نے آپ کو سنایا تھا، نہیں سنایا؟ نہیں سنایا. وہ کیس یہ آیا تھا کہ باپ نے بیٹے کے خلاف یہ کیس دائر کر دیا کہ مجھے یہ پیسے نہیں دیتا. حالانکہ باپ جب عدالت نے بیٹے کو بلایا تو پوچھا پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا باپ کے پاس اتنا پیسہ سنبھالا نہیں جاتا، تو اس کو ضرورت ہی نہیں میرے پیسوں کی. بہرحال باپ کو بھی بلا لیا. باپ نے کہا کہ مجھے بس صرف 1 دینار چاہیے، ہر مہینے 1 دینار دے دے، صرف 1 دینار. اس نے قاضی نے کہا تو تیار ہے؟ اس نے کہا اس کو باپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ بہرحال اس نے فیصلہ جاری کر دیا کہ آپ نے 1 دینار دینا ہے. لیکن باپ نے ایک شرط لگائی، 1 دینار میں اس کے ہاتھ سے لوں گا، ہاتھ سے لوں گا، اپنے ہاتھ سے مجھے 1 دینار دے. فیصلہ ہو گیا، بیٹے نے تسلیم کر لیا. قاضی نے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں رکھی؟ اس نے کہا کہ یہ صرف اس لیے رکھی کہ میرے پاس پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، کم از کم اس بہانے میں اپنے بیٹے کی شکل تو دیکھ لوں گا، صرف بیٹے سے ملاقات کے لیے. یہ میری خواہش تھی، ورنہ میرے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں. اور حقیقت ہے. تو ہم جو ہے نا والدین سے بات کرنا بھی سمجھتے ہیں کہ وقت کا ضیاع ہے. کتنا عرصہ ہو جاتا ہے بات نہیں کرتے والدین سے. آج تو ایک سہولت موجود ہے نا کہ آپ ویڈیو کال کر کے والدین کو دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، حال حوال کر سکتے ہیں. روزانہ 2-4 منٹ کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مہینہ بات نہیں کرتے، قریب ہونے کے بعد جاتے نہیں ہیں. ہاں بالکل. یہ تو یعنی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جب ان کے والد کا انتقال ہوا رو پڑے. کیوں بھائی؟ میرے جنت کا دروازہ بند ہو گیا. وہ سمجھتے تھے ہمارے لیے جنت کھلی ہوئی ہے، خدمت کر کے جنت ہم کما رہے ہیں، اور ہم اپنے والدین کو اپنے لیے نعوذ باللہ من ذالک ایسے بدنصیبی یا جہنم سمجھتے ہیں. آپ نے ہماری زندگی جہنم بنا دی ہے.
बलूगत के बाद वैसे भी जिम्मेदारी नहीं, बच्चा जवान हो गया, अब अगर वालिदैन बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं ये एहसान है। हालांकि इस वक्त अब वालिदैन की परवाह करनी थी इस बच्चे ने, फिर भी अगर वालिदैन उसका सहारा बन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है कि अब तक खिला और पिला रहे हैं। जब तक नौजवान हो गया है, इस उम्र को पहुंच गया, मेहनत करके वालिदैन को घर में बिठा, लेकिन बूढ़ा बाप अगर काम करके जवान बच्चे को खिला रहा है तो इससे बढ़कर शर्मिंदगी वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। इस मौके पर वालिदैन को आराम से इज्जत और शरफ के साथ बिठा कर रखें, हर जरूरत को पूरा करें कि आपने हमारे लिए जो करना था बहुत कर लिया, अब हमारी बारी है। जी बिल्कुल। चले जी, जुमा हो गया पूरा एक। वकान मुत्तकियन, तीसरी चीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए थे। तीसरी चीज जिक्र करनी थी, ये दो चीजें जिक्र की आपने, टेक लगाई हुई थी, फजलसा, आप बैठ गए, यानी टेक छोड़ दिया आपने। लगता है किसी अहम चीज का जिक्र करने वाले हैं, आपने सारा छोड़ दिया, सीधे होकर बैठे और फरमाया अला व कौलु ज़ूर व शहादतु ज़ूर फमा ज़ाला युकर्रिरुहा। आप मुस्तकिल ये लफ्ज कहते रहे, अला व कौलु ज़ूर व शहादतु ज़ूर, अला व कौलु ज़ूर व शहादतु ज़ूर, हत्ता कुलना, हत्ता कि हमने कहा, लईतहु सकत, काश आप खामोश हो जाएं। ये अल्फाज ये बात बता रहे थे कि ये बहुत खतरनाक चीज है, और वो क्या है? कौले ज़ूर से मुराद है झूठी बात, झूठी गवाही। शहादत ज़ूर से मुराद झूठी गवाही, और कौले ज़ूर से मुराद झूठी बात। हुकूकुल इबाद का जो मामला है ना, सत्यानाश होता है इन दो चीजों से। जब आप झूठी बात करते हैं, नंबर दो जब आप झूठी गवाही देते हैं, तो नुकसान किसको होता है? हुकूकुल इबाद को। और हुकूकुल इबाद सबसे अहम मामला है। अगर आपका अकीदा ठीक है, जन्नत में जा नहीं सकते अगर आप हुकूकुल इबाद के मसले में फेल हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला इस मसले को पहले निपटाएगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके आमाल कबूल हो चुके होंगे, तिहामा पहाड़ जैसे होंगे, जखीरा होगा, लेकिन अल्लाह तकसीम कर देगा। क्यों? किसी को गाली दी, किसी के माल को छीना, किसी के माल पर कब्जा कर दिया, किसी के साथ मिलावट वाला मामला कर दिया, किसी के साथ खयानत कर दी, किसी को उसका पूरा हक नहीं दिया, किसी के लान तान कर दी, फंस गए सारे। बिल्कुल सारी चीजें। मसला नंबर 1, जी वैसे टेक लगाकर खाने के हवाले से मना है हदीस में, खाने का सराहत है इसमें। हदीस में लफ्ज़ है, नबी इस्लाम ने खाना नहीं खाया टेक लगाकर, इसलिए बाद अहले इल्म कहते हैं कि ये सिर्फ खाने के साथ मशरूत है। अगर कोई टेक लगाकर पी लेता है तो उसमें गुंजाइश है, लेकिन मतलब औला यही कि बचा जाए इससे। टेक लगाना तो नहीं, टेक ये होती है अगर आप यूं बैठे हुए कुर्सी पर और सीधे होकर खा रहे हैं तो भैया ये किबर है, ये स्टाइल किबर है। जी सीधे बैठा रहे, ऐसे आपने वैसे आदाब मजलिस भी होते हैं, आपने टांगे फैलाई हुई और यूं बैठे हुए, ये भी बना है। और नहीं सही ना। दूसरी बात ये भी आदाब के खिलाफ है, किसी ने कुछ चीजें सामने रख दी हैं, दो दो उठा के खाना शुरू कर दिया आपने, वो सिंगल खा रहे हैं आप दो दो, क्यों भाई? ज्यादा खा लें आप, या बातों में लगवा देते हैं। यार आप कोई अच्छे सी कोई कहानी सुनाओ और आप शुरू हो गए। पहला मसला, गुनाह दो किस्म के होते हैं, नंबर 1 कबीरा, नंबर 2 सगीरा। कुफार के बीच में चेयर पर टेक लगाकर बैठे तो कैसा है? ये तो आपकी शान होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहूद नसारा या मुशरिकीन, उसके मुकाबले में अहले तौहीद, शरफ इनके लिए है भाई। झुके नहीं, झुकाएं। झुकना नहीं है, झुकाएं। इसकी दलील भी हदीस में मौजूद है कि जब तुम रास्ते में चलो तो रास्ता उनके लिए तंग करो। फस्तर्रूहुम इला अदियकी। हम क्या करें? हम तो कुत्तों को सलाम कर रहे होते हैं, पहले कुत्ते इनके जाएं, बाद में हम जाएंगे। इसलिए कि जब आपका अकीदा सही नहीं होगा तो आपके साथ कुत्तों जैसा सलूक होगा। फिर इस वक्त जो हमने जहनी गुलामी, जिस्मानी गुलामी इख्तियार कर रखी है, ये नतीजा यही है। माँ बाप से पैसे लेना, सवाल करना, पॉकेट मनी का, हाँ ले सकते हैं भाई, बिल्कुल ले सकते हैं।
वालिदैन से आप तकाजा कर सकते हैं, अपनी वालदा से खर्ची दे वालिद से, लेकिन आप ले रहे हैं तो फिर एक वक्त आएगा देना भी है आपने, उनके भी फिर खर्ची बनती कि नहीं बनती। वालदा को दें अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा, वालिद को दें, आप अपनी जरूरत पूरी करें। क्या उनकी जरूरत नहीं होती? होती है। मसला नंबर 2, एक हो गया। कबीरा गुनाह वो होते हैं जिसे कबीरा कहा गया हो, जिसे कबीरा कहा गया हो या उस गुनाह पर कोई वईद हो या अदाब कब्र का जिक्र हो या उसके मुर्तकिब पर लानत की गई हो। वईद आ गई ना? वईद किसी भी तरह से आ गई ना, इससे माफी का, इसी के साथ लिखें या लिखे इसमें बख्शिश का रास्ता सिर्फ तौबा है, इसमें बख्शिश का रास्ता सिर्फ तौबा है। जबकि सगीरा गुनाह नेकियों से माफ हो जाते हैं, जबकि सगीरा गुनाह नेकियों से माफ हो जाते हैं। नंबर 3, इस हदीस में 3 कबीरा गुनाहों का जिक्र है। वालिदैन शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी और झूठ और झूठी गवाही। शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ और झूठी गवाही। तीन मामलात हैं, 3 मामलात में किसी हद तक झूठ की गुंजाइश है। कौन से? हाँ, शोहर जो है वो बीवी से झूठ बोल सकता है, ठीक है, वो भी सिर्फ इसलिए कि जब बीवी के नाराज होने का खतरा हो, बीवी नहीं। उसकी वजह ये देखें, शोहर जिम्मेदार है, शोहर क्या है? जिम्मेदार है, उसने जिम्मेदारी पूरी करनी है। बीवी ने फरमाइश की, उसने पूरा करना था, नहीं कर सका, बीवी ने मुंह बना लिया, तो राजी करने के लिए कुछ हरबा इस्तेमाल कर सकता है। मसलन ये कह दे कि मैं लेकर आ रहा था, बाइक से गिर गई, नुकसान हो गया, गुंजाइश नहीं थी, वरना नाराज हो जाएगी, हो सकता है घर चली जाए मेके, तो बेहतर है वो इस तरह किसी तरीके से इसको कर ले। अब बीवी की जिम्मेदारी तो नहीं है ना कोई। अब शोहर बोले कि भाई आपने मेरे लिए सूट लेकर आना है, यूं लेके आना है भाई, हाँ? ये कह सकती है, शोहर कह सकता है कि मेरे लिए खाना बनाओ अच्छा सा, आज ये डिश फरमाइश करके चला जाए। और आपको पता है अगर वो आपकी तबीयत खराब हो गई, नहीं बना सकी आप, और शोहर आए और ना बनी हो, तो वापस से बाहर हो जाएगा, तो आप बोल दें कि गैस नहीं आ रहा था और गैस पीछे से बंद कर दें, ठीक है, वरना चला के देखेगा ना चूल्हा, ये तो आ रही है, तो पीछे से जहां से आती है वहां से बंद करें, मीटर से जाके है। तीसरा ये है कि इस्लाम मकसूद हो दो लड़ने वालों के बीच में। जैसे ना 2 लड़े हुए होते, आप कहते हैं वो तो आपके बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहा था, हालांकि गालियां दे रहा था वो, इसी तरह उसके पास जाकर क्या है, वो तो आपसे मिलना चाह रहा है, वो कह रहे हैं कि आप ही नहीं मिल रहे, तो इस बुनियाद पर क्या होगा, दोनों करीब आ जाएंगे। हम करीब को दूर कर रहे होते हैं, शरीयत कहते हैं अगर आप दोनों को करीब कर रहे हैं तो इसमें किसी हद तक झूठ की गुंजाइश है, और हम मिले हुए को दूर कर रहे होते हैं, शैतानी काम ज्यादा होते हैं। किसी की इस्लाह, शोहर, और तीसरा इसी तरह हाकिम का, यानी जिम्मेदार का, अपनी रैया के साथ जो मामला है। वो तो आप कह सकते हैं कि हरबा है वो जंग का। हाकिम जो है अपनी रैया के साथ
وہ بھی مقصود کیا ہو, ریاست کی اصلاح ہو, اپنے معاملات کی اصلاح ہو, وہ اس بنیاد پر جو ہے ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جس کی وجہ سے فساد سے بچنا مقصود ہو. ماضی ان کا اچھا ہونا چاہیے, پھر حسن زن ہوتا ہے نا. اب اس کی اس حسن زن کے پیچھے بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے, اور کوئی ایسا آپ کو راستہ ہی نہیں ملا اور آپ حسن زن کم کہتے بیٹھے. جھوٹی گواہی کا کفارہ کیا ہے؟ معافی ہے, معافی ہے اور نقصان کی تلافی ہے. ایک مسئلہ اور لکھے, نبی اسلام کا اپنی امت کے ساتھ شفقت کا معاملہ. کبیرہ گناہوں پر وعید کا ہونا لازم ہے, کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوگی, لعنت ہوگا, عذاب قبر ہوگا, جہنم ہوگا یا وعید ہوگا, کوئی ایک شکل ضرور ہوگی. ہاں, نبی اسلام کا اپنی امت کے ساتھ شفقت کا معاملہ کہ ہر مفید کام کرنے کا حکم دیا اور ہر نقصان دہ چیز سے اجتناب کی تلقین فرمائی. ہر مفید کام کرنے کا حکم دیا اور ہر نقصان دہ چیز سے اجتناب کی تلقین فرمائی. کبیرہ, بالکل کبیرہ گناہ. وعید میں یہ چیز آ گئی نا کہ اگر آپ نے زنا کیا تو آپ رجم کر دیا جائے گا, قتل کیا تو قتل کر دیا جائے گا, چوری کی تو آپ کو جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, شراب نشہ کیا تو آپ کو کوڑے لگیں گے. یہ وعید ہے, حدیں. اگلی حدیث. نہیں, وہاں پر شریعت نے ایک اور بات دی ہے. دیکھیں, دو مسئلے رکھے ہیں شریعت نے. ایک تو یہ ہے کہ جو مرد ہے نا, لڑکا, وہ خود مختار ہے, ٹھیک ہے, والد وکیل نہیں ہے, ولی نہیں ہے, وہ کہیں بھی خود کر سکتا ہے شادی, ٹھیک ہے. مسئلہ آتا ہے لڑکی کا, کیونکہ لڑکی جو ہے وہ ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی, اور ولی باپ ہے. اب چونکہ لڑکی کو صرف اطلاع دے دیتا ہے اور شادی کر دیتا ہے, شادی تو ہو گئی. اب لڑکی اگر اسے ناپسند کرتی ہے کہ میں یہاں شادی نہیں کروں گی, شادی ہونے کے بعد بھی کہتی ہے کہ مجھے قبول نہیں ہے, تو نبی اسلام کے پاس ایسی لڑکی آئی تھی کہ میرے باپ نے میری زبردستی شادی کرتے ہوئے پسند نہیں کرتی. تو نبی اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے, میں تمہارا نکاح کینسل کر دیتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, میں قبول کرتی ہوں, لیکن میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اسلام میں ایک لڑکی کو کتنا اختیار حاصل ہے. مطلب ہے کہ اگر والد نے جہاں نکاح کروایا قبول کرنا چاہتی ہے تو کر لے, اگر وہ سمجھتی ہے میرے ساتھ بھی زیادتی, میں یہاں زندگی صحیح نہیں گزار سکتی, اور والد جو ہے اس چیز کو زبردستی میرے ساتھ کر رہا ہے, تو پھر عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے. اس صورت میں باپ کی ولایت ختم ہو جائے گی, لیکن حق بجانب ہونا چاہیے. باپ اگر دیندار جگہ شادی کرا رہا ہے اور اس کو چاہیے دنیا دار, تو یہ حق بجانب نہیں ہے لڑکی. اور باپ اگر دنیا داری سے شادی کروا رہا ہے اور یہ دیندار چاہتی ہے, تو باپ حق بجانب نہیں ہے, پھر اپنے اس مسئلے کو عدالت میں لے جا سکتی ہے. تو مشروط ہے, عدالت کی ولایت مشروط ہے, ورنہ اصل جو ہے وہ باپ کی ولایت ہے. نہیں کر سکتے. بالکل راضی کریں والدین کو, کیونکہ لڑکے کی شادی میں والدین کا کردار نہیں ہے, مطلب وہ ولی نہیں ہے اور انہیں کچھ نہیں دینا. آپ نے حق مہر کا, ولیمے کا, اور سارا سسٹم آپ نے لڑکے نے خود کرنا ہوتا ہے. والدین کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, ہماری ایک معاشرے میں ایک اچھا پہلو ہے, والدین کر رہے ہوتے ہیں. جب سب کچھ والدین کر رہے ہیں اور آپ نے انہیں سے کروانا ہے, پھر یہاں بھی قبول کر لیں. لیکن اگر آپ سب اخراجات خود اٹھا رہے ہیں, کر لیں بچہ بھی, والدین کو بلا لیں. نکاح کیسے کینسل ہوتا ہے؟ نکاح کینسل ہونے کے دیکھیں, ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ شوہر سے کہیں مجھے طلاق دو, شوہر سے کہتے ہیں مجھے طلاق دے دو, نہیں دیتا تو پھر آپ خلا کے لیے عدالت کے اندر خلا نامہ دائر کرتے ہیں. تو عدالت کیا کرتی ہے؟ عدالت شوہر کو نوٹس جاری کرتی ہے, آ جائیں آپ. وہ نہیں آیا, دوسرا جاری کرے گی, نہیں آیا, تیسرا جاری کرے گی, اور اس کے بعد پھر خلا نامہ جاری کر دیا جاتا ہے. جب خلا نامہ مل گیا تو آپ نے ایک حیض عدت گزارنی ہے, اس کے بعد نکاح ختم ہو گیا. ایک حیض عدت گزارنی, آپ ہیں آزاد, جہاں مرضی شادی کرنی. جی ہو جاتا, حالت حمل میں بھی طلاق ہو جاتی. وضع حمل پھر اس کی عدت ہوگی, مطلب طلاق ہوئی, ادھر اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا, ختم, نکاح ختم. اب وہ عدت گزارنے کے بعد جہاں مرضی شادی کر لیں. عدت ہے, عدت یہی ہے, وضع حمل, وضع حمل عدت ہے. مطلب شوہر نے اگر اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دی ہے تو چاہے ایک دن ہی گزرا ہو, بچہ پیدا ہو گیا, عدت ختم ہو گئی. اور اگر 4 مہینے کے بعد جا کر بچہ پیدا ہوتا ہے, 4 مہینے عدت ہے. چلیے یہ مسئلہ تفصیلی ہے, چھوڑیں اس کو, کہاں چلے گا. یہاں ہم نکاح کروا رہے ہیں اور آپ طلاق پہ آ رہے ہیں. ہاں جی, افراط و تفریط ہے. آج بھی کہیں پر مطلب ولایت کے تعلق سے کہیں بڑی زبردستی ہوتی ہے اور کہیں بڑی آزادی ہوتی ہے.
हमारा निज़ाम इतना बेकार है। अब देखिए ना कितना बड़ा मसला हुआ था, ये जो एक लड़की कराची की जो है, वालिदैन जलील और रुस्वा हो रहे हैं एक बच्ची की वजह से। ये निज़ाम अदल है हमारा कि हमने जब वली की विलायत को तस्लीम नहीं किया, इनके खुद अपने मजहब में है लड़की वली के बगैर शादी कर सकती है, तो भुगतो भाई, भुगतो। हर अच्छे काम का हुक्म दिया, हर बुरे काम से इज्तनाब की तलकीन फरमाई है। नबी अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, नबी इस्लाम का फरमान है, लौ युतन्नासु बिदावाहुम, अगर लोगों को दिया जाने लग जाए उनके दावे के मुताबिक, जिसने जो दावा किया आपने उस दावे के मुताबिक उसको देना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? लद्दा नासुन दिमा रिजालिन, लोग तो दावा करने लग जाएंगे लोगों के खून का, वअमवालहुम, और उनके माल का, वलाकिन्नल यमीन अलल मुद्दआ अलैहि, वलाकिन्नल यमीना अलल मुद्दआ अलैहि, लिखे मैंने गलत जी, लकीर का फकीर नहीं बनना, वलाकिन्नल यमीना अलल मुद्दआ अलैहि, कसम किस पर है? मुद्दा अलैहि पर। तो मुद्दाई के जिम्मे क्या है? दो गवाह, अगर एक गवाह है तो एक कसम और एक गवाह, और अगर दोनों गवाह नहीं है तो कितनी कसमें खाएगा? फिर मुद्दा अलैहि दो कसम, एक कसम खाकर क्या हो जाएगा? बरी हो जाएगा, कसम खाकर बरी हो जाएगा। इसलिए कहा कि दावे के मुताबिक दिया नहीं जाएगा। मसलन एक आदमी ने कहा कि इसने मेरा माल लूट लिया, तो आपने उसको पकड़ा माल दे दिया, इसने मेरे रिश्तेदार को कत्ल किया तो आपने पकड़ा कत्ल कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा। वरना तो हर कोई बोलेगा ये तो मेरी गाड़ी लेकर चला गया, हालांकि उसने गाड़ी कभी ली नहीं, दावा कर दिया बस। दावे में के मुताबिक थोड़ी दिया जाता है। शरीयत ने कहा है कि गवाह पेश करो आप, और सिर्फ गवाह पेश कर देना काफी नहीं है, काजी की जिम्मेदारी है उन गवाहों का जायजा भी ले, अमीन और सादिक हैं। इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, तहकीक करें किस खानदान से ताल्लुक रखता है, ये शरीफ है या शरीर है? बीवी के मांगने पर अगर शोहर तलाक दे दे तो वो खुला होगा या तलाक? शोहर नहीं देना चाह रहा था और औरत उससे कहती है कि मैं हक महर वापस कर दूंगी, ये शोहर शर्त लगाता है हक महर वापस करना होगा, इस बुनियाद पर अगर ताल्लुकात खत्म होते हैं तो खुला है। अगर आपने कहा मेरी जान छोड़ दो, उसने कहा छोड़ दी, रवाना हो जाएं, दोपहर का खाना घर जाके, इधर भी नहीं, सामान गाड़ी में अल करीम करा कर देता है, रवाना कर देता है, ये तलाक है। ठीक है, ये तलाक है। मसला नंबर 1, फैसला शरई कवानीन के मुताबिक होना चाहिए, ना कि लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक। फैसला शरई कवानीन के मुताबिक होना चाहिए, ना कि लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक। मुद्दई के जिम्मे 2 गवाह। दूसरा मसला जी, दूसरा, मुद्दई के जिम्मे 2 गवाह, या 1 गवाह और 1 कसम है। या 1 गवाह और 1 कसम नहीं, 2 ही सूरतें, 2 गवाह लाए, 2 नहीं है तो 1 गवाह और 1 कसम। सबूत पेश ना करने की सूरत में, सबूत पेश ना करने की सूरत में, नहीं साथ ही लिखें, सबूत पेश ना करने की सूरत में मुद्दआ अलैहि से कसम का मुतालबा किया जाएगा। जी, कसम का मुतालबा किया जाएगा जी। वो कसम उठा ले, वो कसम साथ ही लिखें, वो कसम उठा ले तो फैसला कसम की बुनियाद पर होगा। नंबर 4, 3, ठीक है, ये हदीस अदालती कवानीन में बुनियादी हैसियत रखती है।
हो गया। अब खाने पीने के चक्कर चलते हैं। किताबुल अतइमा, यही तो शैतानियत है ना। सबसे बड़ा मसला अभी देख लें, अभी देख लें, अभी जो ये सूद के हवाले से वफाकी शरी अदालत ने किताब सुन्नत की रोशनी में इस निज़ाम को कलअदम करने का हुक्म दिया है। अब वो स्टेट बैंक जो वो आ गया, दीगर बैंक भी आ गया कि हम सूदी निज़ाम से इसको नहीं पाक कर सकते। आगे ना, यानी शरी कवानीन के मुकाबले में अपने दस्तूर लेकर आ गए। हाँ जी, हम बाइकाट करें इस निज़ाम का, जितना बच सकते हैं बचें। इसलिए जितना इंसान को अल्लाह ताला ने, इसलिए हदीस में आता है ना, फत्तकुल्ला मस्ततात, जितना डर सकते हो डरो। जहां इंसान बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है, कोई और रास्ता नहीं है, एक मजबूरी है, बिला वजह इस सिस्टम में अपने आप को दाखिल ना करे। एक बंदे के पास है ही 5,000 रुपए, वो अकाउंट खुलवा के बैठ जाए, गलत बात है। जी हाँ, बिल्कुल, ये हकीकत है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बैंकों के अंदर अपने पैसे रखे हुए साल से, चाहे वो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट, लेकिन सहूलत तो दे रहे हैं ना आप, अपने पैसे को इस्तेमाल करें, आप बिजनेस कर लें, किसी जगह लगा दें, कहीं अमानत के तौर पर रखवा दें, बैंक के सिस्टम के अंदर तो ना, गोल्ड लेके रख लें, वैसे महंगा हो रहा है, डॉलर लेके रख लें। अच्छी बात। नहीं, आप बिल्कुल आम जैसे पंचायत होती है ना, इलाका वाइज, या घर के अंदर कोई बैठक बिठा ली आपने, वहां आप निचली सतह पर कोई केस आ गया है, तो वहां भी यही उसूल नाफिज होगा। किताबुल अतइमा, अतइमा किसकी जमा है? कौन सी जमा है ये? जमा मुकस्सर है। और जमा मुकस्सर में कौन सी है जमा? किल्लत या कसरत? जमा किल्लत है। जमा किल्लत के और जमा कसरत के औजान है ना, पढ़ लिए कौन सी किताब में? जमा मुकस्सर का इराब क्या होता है? क्या होता है बताए ना। रफी अला जम्मा से, नस्बी हालत, फता से, जर्री हालत कसरा से। जाअनी रिजालुन राइतु रिजालन मररतु बिरिजाल, हादिही अतइमा राइतु अतइमा, और मररतु नजरतु इलल अतइमा, नजरतु इलल अतइमा, मैंने खाने देखे। बूफा सिस्टम आगे चला गया। नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, आपने फरमाया, व अशार नुअमानो बिइस्बाइही इला उदुनैहि, और नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा किया अपनी दोनों उंगलियों से कानों की तरफ, ऐसे। इसका मतलब है समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिउदुनैया, मैंने दोनों कानों से यह हदीस सुनी है। इशारा किया नोमान ने अपनी दोनों उंगलियों से कानों की तरफ। ये नोमान रज़ी अल्लाह ताला वही हैं जिनके वालिद बशीर हैं, और बशीर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटे को वो तोहफा दिया था बीवी की फरमाइश पर, और फिर नबी इस्लाम ने इस तोहफे को क्या कर दिया था? मुस्तरद। क्यों किया था? एक बेटे को दिया, दूसरे को नहीं दिया। आपने फरमाया फत्तकुल्लाह वअदिलु बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। और इंसाफ शरीयत में इतना महसूस किया जाता है, इतनी अहमियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी को देखा, उसने अपने एक बच्चे का बोसा लिया और गोद में बिठा दिया, बच्ची आई तो ऐसे गोद में बिठाया, बोसा नहीं लिया। आपने फरमाया तूने इंसाफ ही नहीं किया, उसका बोसा लेकर बिठाया, इसको बिना बोसे के बिठा दिया तुमने। इतनी बात है, जब शरीयत में इतना मामला हसास है और हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। मसला ये है, देखें, औलाद नेक है या साले है या आपकी फर्मा बरदार है, या आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, अल्लाह के यहाँ जवाब दें। ऐसे तो नहीं है कि अगर वो आपके हक अदा नहीं कर रहे आप भी ना करें। अल्लाह ने आपसे आपके हुकूक के बारे में पूछा, उनसे उनके हुकूक के बारे में पूछा। अब देखिए ना, अगर अमीर बेटा खुद कहता है कि मुझे नहीं जरूरत, आप इनको दे दें तो बिल्कुल दें, लेकिन अगर कहता है जो देंगे मुझे भी दें, तो आपको देना है।
बिल्कुल देना पड़ेगा। इल्ला ये कि औलाद बिल इत्तिफाक ये कहते हैं कि आप जो मर्जी करें, हमारी तरफ से आप बिल्कुल आजाद हैं, हम नहीं कहेंगे आप किसी को भी दे दें। अगर वो आपको पावर दे देती है तो ठीक है, बात खत्म होगी। जी जी बिल्कुल। मशवरा ले रहे हैं ना? हाँ हाँ, वैसे तो उस पर फर्ज नहीं है, लेकिन वालिद के हुक्म का एहतराम किसी न किसी सतह पर तो अमल करे ना। अब वसीयत का जो मामला है ना, वसीयत में तो कर सकता है, क्योंकि वो आपका वारिस नहीं है, वारिस आपकी औलाद है। क्योंकि वो भाई है आपका, भाई को वसीयत तो कर सकते हैं ना, आप अपने माल में वसीयत कर जाएं 1/3 की भाई के हवाले से, बाप की बात भी रह जाएगी, आप वसीयत पर भी अमल कर लेंगे। लेकिन हम दूसरों को देने के लिए तैयार होते हैं, अपनों को नहीं देते, ये भी एक अलमी है हमारे माशरे का। जी, विरासत का, हाँ वैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे माशरे में ऐसा होता है, उम्मी तौर पर ऐसा होता है। इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन, हलाल बिल्कुल वाज़ेह है और हराम बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ इस हदीस का बड़ा वसी मफहूम है। इसका माना जो चीज करनी है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है, जो नहीं करनी वो भी बिल्कुल वाज़ेह। मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू तरक्तुकुम अलल बैदाई लैलुहा कनहारिहा। ऐसी शरीयत रेशन देकर जा रहा हूं जिस पर रात नाम की कोई चीज ही नहीं है। व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात, दोनों के बीच में कुछ मुश्तबे चीजें भी होती हैं, यानी एक जाविये से देखें वो हलाल लग रही होती है, दूसरे जाविये से देखें वो हराम लग रही होती है। हिल्लत और हुर्मत बाज चीजों में बिल्कुल वाज़ेह नहीं होती। एक चीज ऐसी होती है ना, देखें दौर के एतबार से चीजें आती रहती हैं, नई नई चीजें हर दौर में आती रहती हैं, उस पर हुक्म कैसे लगाएं को वाज़ेह हदीस में तो नहीं है। हदीस में हर चीज का नाम लेकर तो जिक्र नहीं किया गया, कायदा कुलिया है, कायदे को देखा जाएगा। इसलिए कभी ऐसा भी होता है कि वो चीज मुश्तबे होती है। अब मुश्तबे में वही बात है कि हलाल भी लग रही होती है, हराम भी लग रही होती है। मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है? आपने फरमाया कि ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, उनकी हकीकत को अक्सर लोग नहीं जानते कि ये हलाल है या हराम है। ऐसी मुश्तबे चीज है कि अक्सर लोग उसकी हिल्लत और हुर्मत को नहीं जानेंगे। लेकिन फमनी तकशुबुहात, जो मुश्तबे चीजों से बच गया, इस्तबरा अली दीनी ही, उसने अपने दीन को बचा लिया, व इर्दिही, अपनी इज्जत को भी बचा लिया उसने। दीन भी महफूज, इज्जत भी महफूज। वमन वक़अ फी शुबुहात, जो शुबुहात में दाखिल, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसे हम कहते हैं कोई हर्ज तो नहीं है ना, कोई हर्ज तो नहीं है। अच्छा भाई कोई वाज़ेह दलील तो नहीं है ना इसके हराम की? क्या हो गया? ये जुमले हैं मुश्तबे चीज में दाखिल होने के लिए, अपने आप को तसल्ली देते हैं। जी शेख औलाद के साथ इंसाफ या अदल, हम उर्दू में इंसाफ अदल के माने में लेते हैं। जब आप अरबी में बात कर रहे हो तो फिर इंसाफ और अदल में फर्क होता है। जब आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो इंसाफ बमाना अदल ही होता है। इंसाफ का मतलब होता है निस्फ, निस्फ कर देना। निस्फुल्ली व निस्फुल्लकुम हादा कौमुन जाहिलून, है ना, आधा तुम्हारा आधा हमारा, आधे पे होती है ना बातें। ये है ईमान की सलामती। अगर आप चाहते हैं ना कि हराम चीजों से बचें तो आपके अंदर गैरत ऐसी होनी चाहिए कि मुश्तबे चीजों से बचें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में आता है, वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे विरासत देते हुए कहा था कि बेटा जो चीजें मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, हराम तो दूर की बात है, एक दिनार भी ऐसा नहीं है जिसमें शक हो, एक दिनार भी ऐसा नहीं है जिसमें शक हो। और जो उम्मत की अजीम माएँ थी, वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए किसी और के सुपुर्द नहीं करती थी, कहीं ऐसा ना हो कि उस माँ के रिस्क के अंदर हराम शामिल हो और मेरे बेटे के खून में शामिल हो जाए। वो इतना एहतियात होता था, पता ही नहीं क्या हो रहा है। हम कहते मिलना चाहिए बस, दावत अच्छी है, चाहे म्यूजिक बच रहा है, म्यूजिक वो बजा रहे हैं, अब तो दावत खा रहे हैं। और वैसे हम थोड़ी देख रहे हैं म्यूजिक की तरफ, बस सुनाई तो दे रहा है, सुनाई दे रहा है, देख थोड़ी रहे, डांस करते रहे, अब खा रहे हैं। हालांकि उठ के जाना चाहिए, चले जाएं जी, आइए, हो सकता है कि वहां से चलें और कुर्सी बाहर रख के रोड पे खाएं। जी बिल्कुल करवाएं, अगर किसी को ये इख्तियार हासिल है, जाके तार तोड़ दे, कोई कुछ नहीं कहेगा, लड़ाई थोड़ी करेंगे, तार तोड़ दे। हमारे असलाफ के अंदर एक और आदत थी, वो आदत बहुत अच्छी है। वो आदत ये है
کہ وہ جب کسی بدعتی پتہ چل جاتا ہے نا یہ بدعتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کا بدعتی نہیں اٹھنا بیٹھنا ہے. جنازے میں آتے, چہرہ دیکھتے اور سب کے سامنے چلے جاتے, جنازہ بھی نہیں پڑھتے. پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نہ آتے؟ کہتے اگر میں نہ آتا تو لوگ شاید سمجھتے کہ ان کو پتہ نہیں چلا, اور میں ہو کر چلا گیا ہوں تاکہ پتہ چل جائے تمہیں کہ بدعتی اور بدعتی کا ساتھ دینے والا اس قابل نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے. تو آپ آئیں تیار شیار ہو کر, اور پھر آپ آئیں اور دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد چلو بھائی اس شادی میں رکنا قبول ہی نہیں ہے جہاں خلاف شریعت کام ہو رہا ہے. تو کم از کم 2-4 تو نصیحت حاصل کر سکتے ہیں نا آپ کے اس عمل سے. جیسے ہمارے گھروں میں آتا ہے نا وہ جی ربیع الاول کا آ گیا, محرم کا آ گیا, حلیم آ گئی, تو آپ کہتے ہیں رکھ لیتے ہیں کہ اب ناراض ہوں گے لوگ اگر واپس کر دیں. تو آپ نے نصرت کی ہے, اس کی مدد کی ہے. آپ کیا کریں, واپس کر دیں, یہ لے جائیں, یہ حرام ہے. یا اس کے سامنے کتے کو ڈال دیں, یہ کھانا کتے کے لیے, دوبارہ نہیں بھیجے گا. اور کم از کم ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے اس نے ایسا کیوں کیا. کوئی ایک پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے کسی کی اصلاح کے لیے, ایک نقطہ چاہیے ہوتا ہے. جی جم, بالکل, سبحان اللہ, یہ کون سی مجبوری ہے. اکثر لوگوں مطلب بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں جب جی اس سے بہتر ہے کہ آپ سائیکل پہ آئیں جائیں آفس. وہ صرف وہ پتہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, جھوم رہے ہوتے ہیں میوزک کے ساتھ, ہے نا. تو آپ نے 2 کام کیے ہیں. ایک کام یہ کیا کہ آپ خود بھی گناہ میں ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ میں شامل کیا, اور دوسرا آپ کی یہ کمائی بھی حرام ہو گئی. حرام کی آمیزش سے کمائی بھی حرام ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جم کے اندر میوزک چل رہا ہوتا. جی ہاں, کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تلاوت سن بھی رہا ہو نا, آپ ہیڈ فون لگائیں اور آپ سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں, جم کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. سر پھر نان مسلم کا بھی کچھ کھانا جائز نہیں ہے؟ غیر مسلم اگر یہودی ہے, عیسائی ہے, تو صرف اس بنیاد پر اس کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ورنہ دوستی وغیرہ میں نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ تو اسلام کے دشمن ہے پرلے درجے کے, پرلے درجے کے. غیرت کا تقاضا بھی, جو ہماری ماں کو گالی دے وہ ہمارے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے. امہات المومنین, یہ تو میں نے آپ کو بتایا تو ان فرق میں سے ہے جس کا وجود ہی اسلام دشمنی پر قائم ہے. اسلام کو مٹانا ہے, اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے معاملہ. ہاں دعوت کے نقطۂ نظر سے اسلام مقصود ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک الگ زاویہ ہے. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, شبہات میں داخل ہوا, حرام میں داخل ہو گیا. آپ نے مثال دی ہے, کررائی, ایک چرواہا کیا کرتا ہے, یرعی حول الحما, اپنے جانوروں کو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے. اپنے جانور لے کر آیا, کسی کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرا رہا ہے. وہ یوشک ان یرتع فی, قریب ہے کہ وہ جانور اس کی چراگاہ میں جا کر چرنے لگ جائیں. لیکن جو سینٹر میں ہے نا, سینٹر میں اس کے بارے میں امکان نہیں ہے کہ وہ کہیں داخل ہوگا. جو بالکل کنارے میں خطرہ ہے, آج گیا کل گیا, آج گیا اور کل گیا, کسی لمحے میں ہلکی سی غفلت وہ اس کو حرام میں داخل کر دے گی. اللہ خبردار, وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا, ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. اللہ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ, اللہ کی چراگاہ کیا ہے, اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں, آپ نے وہاں داخل نہیں ہونا, اس سے دور رہنا ہے. اللہ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً, خبردار جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, جی جب وہ ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, خبردار وہ دل ہے. ہمارا جو پورا کا پورا سسٹم ہے نا, روحانی اور جسمانی اعتبار سے, اس میں دل کی جو حیثیت ہے وہ مرکزی ہے. بخار ہو تو یہ نہیں کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے, لیکن جب یہ کہتے ہیں ہارڈ مسئلے میں اس کے بارے میں خطرات ہوتے ہیں, کبھی گیا ابھی دورہ پڑا, 2-3 وال بند ہیں تو کہتے ہیں گھر لے جائیں اس کو. یہی معاملہ روح کے اعتبار سے, جسمانی روحانی اعتبار سے بھی اگر آپ بد عمل ہیں, وہ کالے گناہ کے کالے نقطے لگ کر آپ کا دل سنگ آلود ہو جائے, پورا جسم پھر انسان سے کیا ہوتا ہے, شر ہی شر اس سے نکلتا ہے. ہاں 9 بج گئے, چلو اس کی وضاحت پر انشاءاللہ پھر اگلی نشست ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک.